الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم بے سو جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی، آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی، آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی، تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوبائی الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برخول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول۔ بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین حسن مصطفیٰ علی۔ ارحموا یا ساداتی فی خلتی فی ذلتی، یا حسین یا حسن یا فاطمہ یا ابو تراب۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد ناداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ محترم الحاج شیخ کریم قادری صاحب، بانی محفل، سامعین اکرام، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ درود پاک پیش کر لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت کے زیر اہتمام 10 روزہ جلسہ امام حسین علیہ السلام و شہیدان کربلا رضوان اللہ علیہم اجمعین منعقد کیے گئے، جس کا 8واں جلسہ بمکان حضرت شیخ کریم قادری صاحب کے موجود ہے اور ہم حاضر ہیں۔ جلسہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کو کیا سمجھتے ہیں۔ لوگ معمولی لوگوں کا پروپیگنڈا کرتے، معمولی لوگوں کو ایسا چڑھاتے کہ وہ رہتے کچھ بھی نہیں، اور یہاں ہم امام حسین پاک کا ذکر کر رہے ہیں۔ ابھی آپ نے محسوس کر لیا کہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ یہاں ہم ذکر پاک امام حسین علیہ السلام کر رہے ہیں، اور ابھی آپ محفل کے رنگ کو دیکھ لیا۔ آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا دیکھیں۔ ہاں، اس لیے اب جو محفل میں آگے نہیں آئے محروم رہ گئے۔ ہم جو ہے، اس لیے میں اب یہ بولنا شروع کیا کہ ہم لوگوں کو جمع کر کے
لوگوں کو جمع کرنے کے لیے جلسہ نہیں کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں سرکار دو عالم کو خوش کرنے کے لیے۔ اب لوگ دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں تو اب ان کو ہیلے حوالے ہونا، اور دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں، پوری رات بیکار باتوں میں گزار رہے ہیں، لیکن جب ذکر حسین ہوتا تو شیطان بھی لگ جاتا، نفس بھی لگ جاتا۔ اس لیے ہم اعلان کرو اسپیکر لگاؤ نہیں آتے۔ تو اسی لیے جو یہاں شروع سے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو فیض ملے گا، کیونکہ آپ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کے ذکر کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کی نیت یہ ہے، ذکر کے لیے ہے۔ اور آپ اگر امام حسین کے ذکر میں نہیں بیٹھ رہے، وقت گزاری کے لیے بیٹھ رہے، اب چلو گھر ہے بول کے بیٹھ گیا ہوئے، اب جو ہے ہمارے انہوں فلاں کی وجہ سے بیٹھ گیا، تو ان کو کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ میں میرے کو مجبور کر کے بٹھائے، میرے کو تو صبح میں کام تھا، ہم میرے کو دفتر جانا ہے، کمپنی جانا ہے، دکان جانا ہے، تو اب کوئی ثواب ملنے والا نہیں۔ ذکر حسین تو بہت بڑی بات ہے۔ ایک شخص اپنے مقام سے نکل کے دوسرے مقام کو جا رہا تھا، تو درمیان میں ایک شخص آ گیا، آیا آپ وہاں پہ کہاں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے بولا میں وہ بستی کو جا رہا ہوں۔ تو کئی کو جا رہے ہیں؟ تو وہ ایک صاحب سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو کیا انہیں سیٹ ہے بول کے جا رہے ہیں؟ کیا انہیں منسٹر ہے بول کے جا رہے ہیں؟ کیا انہیں پیسے والا ہے بول کے جا رہے ہیں؟ کیا انہیں زمیندار ہے بول کے جا رہے ہیں؟ کیا انہیں عہدیدار ہے بول کے جا رہے ہیں؟ کس واسطے جا رہے ہیں؟ کیا انہیں دنیا کا کوئی بڑا آدمی ہے بول کے جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے بولا میں اس لیے نہیں جا رہا ہوں، وہ بستی میں ایک اللہ والے رہتے، میں ان سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں، نہ میں پیسے کے لیے جا رہا ہوں، نہ مال کے لیے جا رہا ہوں، نہ ان کی ذات کی محبت کے لیے جا رہا ہوں، بلکہ میں جا رہا ہوں اللہ رسول کی محبت کے لیے، کیونکہ وہ اللہ والے ہیں، ان سے کی صحبت میں بیٹھنے کے لیے جا رہا ہوں، صرف اس کے سوا کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو وہ جو آنے والا شخص بولا کہ میں بھی کوئی انسان نہیں ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، میں فرشتہ ہوں، یہ خبر سنانے کے بھیجا ہے۔ اگر تم وہاں لالچ میں جاتے، مال جائیداد کمانے، پیسہ دولت، اس کی بڑائی، انہیں منسٹر ہے، بادشاہ ہے، عہدیدار ہے، اس لیے جا رہے، تو پھر تم کو وہاں جانا کچھ نہیں ملے گا۔ اب تم اللہ کی محبت میں جا رہے ہیں تو اللہ خود تم سے محبت کرے گا۔ ایک شخص صرف کسی اللہ کے ولی کے پاس جاتا ہے، یہ میں حدیث سنا رہا ہوں، میں یہ کوئی قصہ نہیں سنا رہا ہوں آپ کو۔ ایک شخص صرف ایک شخص سے ملنے کے لیے اللہ اور رسول کے لیے آتا، نوکری کے لیے، پیسوں کے لیے، دولت کے لیے، یا کمائی کے لیے، یا جو چیزوں کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے پاس ہر چیز کا ایک درجہ ہے، ہاں، اب کمانے کے لیے کچھ نہیں، صرف اللہ کی محبت میں، رسول اللہ کی محبت میں، کیونکہ وہ اللہ کا محبوب ہے اس لیے جا رہا۔ تو اللہ فرشتے کو بھیج کر اس کو آزما رہا ہے کہ کس نیت سے جا رہا۔ جب اس نے اپنی نیت ظاہر کی تو فرشتہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ دیکھو تم اللہ اور رسول کی محبت میں جا رہے ہیں تو اللہ خود تم سے محبت کرے گا۔ تو اللہ والے کی محبت دراصل اللہ کا محبوب بناتی ہے۔ اور آپ یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ جو بارش بھی ہوئی تو بیٹھے ہوئے ہیں، 8 روز سے اعلان کر رہے ہیں۔ اب یہ جو اعلان ہے وہ اعلان ہے، لوگ میرے کو بول رہے ہیں کہ بھائی آپ تو بولتے چلے جاؤ یا لکو بیٹھو،
تو پھر یہ اشتہار کہیں کو چھپا رہے ہیں، اخبار میں کہیں کو دے رہے، ہاں یہ پوسٹر کہیں کو لگا رہے ہیں، بینر کہیں کو لگا رہے ہیں. تو اس کا جواب سن لیجئے. ہم لگا کے اعلان کر رہے ہیں کہ یہاں ذکر حسین ہو رہا ہے، اس کو معلوم ہو جانا چاہیے. انہیں یہ آئے تو صرف امام حسین کے لیے آنا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کھانے کے لیے، گھر کے لیے، ہاں ہمارے کریم صاحب کیا بولیں گے بول کے آ رہا، ہاں وہ اور اپنی دنیا کے لیے آ رہا، تو اس کو کچھ ملنے والا نہیں. اگر انہیں صرف امام حسین کے لیے آ رہا ہے تو سرکار تو پہلے ہی فرما دیے ہیں، جو امام حسین سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا. جب امام حسین کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے محبت کرتا ہے تو اللہ اس سے محبت کرتا ہے. تو جب امام حسین سے محبت کرے گا، اس لیے محفل کرنا ہے. اب آپ رحیم میاں انہوں نے یا انہوں نے بول کے فکر مت کرو. آپ جس کی خدمت میں آنا آگے، جو محروم رہنا ہے محروم رہ گئے. اور ہمارا کیا کام ہے؟ ہم بھی اللہ کے طریقوں کو اپنانا. جو لوگ ہماری محفل میں نہیں آئے ان سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہ رکھنا. ہم کیا اپنے اس کے لیے بلائے تھے؟ ہم امام حسین کے ذکر کے لیے بلائے تھے. میں آپ کو بار بار بول رہا ہوں، اور میں بھی اب بولنا چھوڑ دیا لوگوں کو. پہلے بولتا تھا آؤ بول کے، اب سمجھ گیا انہوں دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں تو انہوں محروم ہے، اور محروم کے پیچھے ہم پڑھ کے ابھی بھی محروم ہو جانا. اگر ہم محروموں کے پیچھے پڑے تو ہم بھی محروم ہو جاتے. بار بار بول رہے کہ آؤ آؤ، تو کیا اتنے لوگ گھر میں اتنے لوگ آئے آپ کے؟ ہاں باقی مٹر خشیاں میں دیکھ لیتے آ رہا ہوں، مٹر خشیاں مارتے بیٹھے ہوئے نیچے. ہاں معلوم ہے شروع سے آنا کتنی اچھی اچھی پیاری منقبتیں ہوئی، کتنی اللہ کے لیے ہوئی نا، رسول اللہ کے لیے ہوئی نا. تو اللہ کتنی رحمتیں برسایا ہوں گا ہم سمجھ بھی نہیں سکتے، ہمارے یقین میں بھی نہیں آ سکتا کہ کتنا ہوں گا. اب اور آگے بڑھاتا ہوں میں بات کو. ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اب امام حسین نے اپنا گھر چھوڑا، مدینہ طیبہ چھوڑے، سرکار کا روضہ مبارک چھوڑا، مکے کو آئے، مکہ چھوڑا، حج کا کعبہ چھوڑا، رستے میں پوری مصیبتیں اٹھاتے ہوئے آئے. تو کہاں ہے کربلا؟ اگر آپ کسی کو یہ بولے فلاں مقام پہ جائیں گے تو آپ کو نقصان ہوگا تو نہیں جاتا. یا بچپنے سے سرکار امام حسین کو بول رہے تم کو شہید کیا جائے گا. اب میں آپ لوگوں کو اہم بات سن رہا ہوں. میں جتنے 4-5 لوگ بیٹھے تھے نا ان کے لیے یہ، دوسروں کے لیے نہیں ہے، اپنے کو سنانا بھی نہیں ہے. اپنے اپنے قسمت کی بات ہے، ہم کیا کریں گے. ہاں جو چاہتا نا اس کو اللہ دیتا. اللہ کسی کو دنیا دے کے آزماتا، کسی کو نہیں دے کے آزماتا. ہاں اب لوگ آپ بول رہے جس کا نے بہت پیسہ ہے انہیں بہت، ارے کیا پیسہ ہے، جہنم میں جانے والا ہے. ہاں تو یہ سرکار مولا علی بول رہے ہیں کہ حسین تم شہید ہوں گے. حضرت فاطمہ الزہرا کو معلوم ہے کہ وہ شہید ہوں گے، امام حسن کو معلوم ہے کہ شہید ہوں گے، حضرت ابوبکر صدیق کو معلوم ہے کہ شہید ہوں گے، تمام صحابہ کو معلوم ہے. اور یہاں تک کہ حضرت آپ کے بھائی حضرت حنیفہ، محمد ابن حنیفہ نے روکا، نکو جاؤ والد کے ساتھ کیا کریں یہ لوگ. نہیں، یہ میرا اور رسول پاک کا معاملہ ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے روکا، آپ بولے نہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر نے روکا، آپ بولے نہیں میرے کو جانا ہے. تو کیوں جا رہی کربلا؟ یہ ساری مصیبتیں مدینہ بھی چھوڑ دیے، مکہ پاک بھی چھوڑ دیے. لوگ تو مکہ مدینہ کو جانے کے لیے ابھی سے پروگرام بنا رہے، سرکار مدینہ کو بھی چھوڑ دیے. اور کیجیے آپ میری بات، مکے کو بھی چھوڑ دیے، تمام مصیبتیں. پھر عورتوں کو لے کے آگے، بچوں کو لے کے آگے، بوڑھوں کو لے کے آگے، پورا گھر ہی آگے ہمارا بھائی کربلا میں. اور ہم یہاں گھروں کی فکر کر رہے. کرنا چاہیے مگر ایک حد ہے.
گھر دار، شادی، رجوانی، یہ سب چیزیں سرکار کی بتائی ہوئی، مگر اس کی ایک حد ہے. حد کب ختم ہوتی؟ جب رسول کی خوشنودی شروع ہوتی. ایک حد تک ہے. ہم جو بھی کام کر رہے سرکار کی خوشنودی کے لیے کر رہے، گھر بسا رہے، شادی کر رہے، بیوی بچوں کی دیکھ بھال کر رہے، نوکری کر رہے، تو اس لیے کر رہے کہ یہ ساری چیزیں ایک دن رسول پہ قربان کر دینا ہے. اور یہی کربلا میں بتایا سرکار کہ تمام چیزوں کو چھوڑا کہ نہیں چھوڑا. لوگ روک رہے ہیں، اور ہماری بات سمجھ میں آتی ہے. ابھی روکے تو جھک جانا تھا نا. یہ وہابیہ تو یہی بولتے تھے نا، بولتے نا کہ کئی کو آئے کربلا میں. تو ہم کیا وہابی ہے؟ ہم امام حسین پہ یقین رکھنے والے ہیں، اس لیے ذکر حسین کر رہے ہیں. سب چھوڑ کے آئے تو کیوں آئے؟ اللہ کے لیے آئے، اپنے نانا جان کی خوشی نودی کے لیے آئے کربلا میں. اور یہاں تک کہ گردنیں کٹا دی، گھوڑے لاشوں پہ دوڑائے گئے. ہاں، اب ہم کو رونا نہیں آئیں گا؟ بولو آپ کون تھے وہ لوگ؟ ہاں، ساری کائنات میں ایسا امام حسین، امام حسن، فاطمہ الزہرا، مولا علی سرکار کے سے کوئی ہے؟ وہ شخصیتیں آ گئی اور ہمارے مسلمان کاروبار میں، ہوٹل میں، وقت میں. ارے بھائی میں عجیب ہے یہ، تم جو آج زندہ ہے نا، یہ امام حسین کی خدموں کی برکت ہے. تم جو اپنے آپ مسلمان بول رہے نا، تو مسلمان کہلانے کے لائق بھی نہیں ہے. تم جو مسلمان بول رہے ہیں، یہ صدقہ ہے امام حسین کی قربانی کا. اتنا بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. ایک رات نہیں دے سکتے، ایک اپنا کاروبار نہیں چھوڑ سکتے، تو تم کہیں کے مسلمان ہیں؟ جوتے کھاؤ، جوتے بہت پڑیں گے. اب میں اس طرف لا رہا ہوں آپ کو کہ امام حسین شہادت قبول کی، گھر بار کو لے کر آ گئے، پورا گھر بار لٹا دیا، اور خود بھی شہید ہو گئے. تو اللہ کے لیے، اللہ کے لیے. اور کوئی مقصد ہے؟ اور کوئی مقصد ہے؟ ہمارے حضرت نے ابھی کلام سنے ہمارے بھائی سے آپ نے، کہ حضرت لکھے کہ اگر حضرت امام حسین بھی استغفر اللہ معاذ اللہ یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے، یزید کے ہاتھ پہ اگر بیعت کر لیتے تو کیا ہوتا؟ انہیں کہیں کا گورنر بنا دیتا. یہ حضرت جو ہے سمجھانے کے لیے لکھ رہے ہیں، امام حسین کو گورنری کی لالچ نہیں تھی. حضرت بتا رہے اگر صوبے داری کی، گورنر کی لالچ ہوتی ہے تو یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ دے دیتے تھے، سر کہیں کو دیتے تھے. تو امام حسین کو اس کی لالچ نہیں تھی، اس لیے آگے شعر میں فرمایا جان کی پرواہ نہ کی، بیعت نہ کی، بدکار کی. وہی جواب دے دیا سب، جان کی پرواہ نہ کی، بیعت نہ کی، بدکار کی، ذات اقدس سے رہا نظام اسلام کا باقی نظام. تو کربلا میں امام حسین، سمجھ رہے نا بات کو آپ، کربلا میں امام حسین آئے صرف اللہ کے لیے، اور زندگی بھر قیامت تک یہی پیغام سے ہے ہمارا، آپ جو کام کریں اللہ کے لیے کرنا. اور امام حسین کے جلسے میں آنا اللہ کے لیے ہے. اب وہ حدیث پاک میں شروع میں جو سنایا کہ وہ شخص کو فرشتے نے کیا کہا، تم ان سے جو اللہ کے لیے ملنے جا رہے ہیں، اگر یہی مقصد ہے، پیسہ، دولت، جائیداد، زمینداری، بینک بیلنس نہیں ہے تمہارا مقصد، تمہارا مقصد وہ اللہ والا ہے، اس لیے اس کی ملاقات کو جا رہا ہوں. اب آج کل کے سڑے اللہ والے یہ رومال ڈال کے وہ رومال ڈال کے پھر رہے ہیں، یہ اللہ والے نہیں ہے، یہ امام حسین کو تکلیف دینے والے ہی ہے. امام حسین ایک مقصد سے آئے، انہیں سمجھ رہے شربت بنا کے دے دیے تو بہت امام حسین خوش ہو جائیں گے، کھچڑی بنا دے تو امام حسین خوش ہو جائیں گے. امام حسین ان چیزوں سے خوش نہیں ہوتے، ایک فاتحہ دینے کا ذریعہ ہے یہ. ان کا ذکر سنیں گے، ان کے بتائے ہوئے اصول پہ چلیں گے تو خوش ہوں گے. آج ان کے اصولوں کو تباہ کر دیے. آج کیا ہو رہا ہمارے گھروں میں؟ یزید کے طریقے چل رہے پورے.
ہاں چل رہے کہ نہیں چل رہے؟ بولو یزیدیت ہے، اور یہ اتنی حماقتیں ہو رہی نا، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، یہ سب دکھاوا ہے آج کے دور۔ اب میں کھل کے بتا سکتا ہوں، اب میں آپ کو اس طرف لے جانا نہیں چاہتا کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا۔ تو وہ شخص کو فرشتہ بولا صرف تم اللہ کی محبت میں جا رہے، رسول کی محبت میں جا رہے تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اور امام حسین جس کی محبت ہی خود اللہ کی محبت ہے، جس کی محبت ہی خود رسول کی محبت ہے، جس کا وجود ہی ہے، جس کو سرکار چومتے تھے چوستے تھے، جس کو سرکار جس کے پشت پہ بیٹھ گئے تو ان کی عبادت طویل ہو جاتی تھی۔ اب یہ سرکار نے جو باتیں کہی ہے نا، یہ سمجھنا خالی بیان کر کے چل دیے۔ جو جنت کے نوجوانوں کے سردار نے، جنت بھی ان کے پاس ہے، ولایت بھی ان کے پاس ہے، روحانیت بھی ان کے پاس ہے، رسول بھی ان کے پاس ہے، اللہ بھی ان کے پاس ہے، قرآن بھی ان کے پاس ہے، دین ان کے پاس ہے، اور دین کی پناہ بھی وہی ہے۔ وہ جب کربلا میں آئے ہیں اللہ کے لیے تو پھر اللہ نے کیسے انعامات دیا ہوں گے؟ اس لیے حضرت فرمائے امتحان جتنا کیا ہے مرتبہ جتنا بڑا ہے امتحان اتنا بڑا۔ کامیاب امتحان سخت ہے حضرت امام۔ اللہ والے سمجھا سکتے آپ، وہ سمجھا رہے یہاں بلائے تو لوگ بولے ابھی تو ہیں، ابھی تو کھانے کو جانا ہے، ابھی بھوک لگی، ابھی رات کو سونا، نیند نہیں آنا۔ ارے کئی کی نیند کہہ کا چین، کربلا میں کوئی سویا کیا یار؟ تم 10 دن 12 دن امام حسین کو نہیں دے سکتے تو لعنت ہے نا تمہاری زندگی پہ، ہے نہیں ہے؟ بولا لعنت ہے زندگی پہ، کاروبار نہیں بن سکتے۔ ہمارا تو طریقہ، اگر امام حسین کی صحیح چاہت ہے تو 10 روزہ جلسے ہو رہے تو ہر جلسے میں کاروبار کو 2 گھنٹے بند کر کے آنا۔ ہمارے کو لا کے سکھا رہے ہیں، ارے چل جا بھائی جا، میں بولتا ہوں اس واسطے میں کسی کو نہیں بول رہا ہوں آؤ بول کے، جو آ گئے ان کو سمجھا رہا ہوں۔ اب لوگ بیٹھ کے اسرار شہادت سمجھاتے کہتے میں، یہ بھی لوگ کوئی لوگ ہیں یارو، مغرب تک اصل سے مغرب تک پروگرام کریں گے تو باقی دنیا میں دیں گے ٹائم۔ دیکھو آپ یہ ذہن دے رہے لوگوں کو، کیونکہ ان لوگوں کا کیا ہے، میں آپ کو سمجھاتا ہوں بات یہ جو ہمارے کے آگے نا، لوگ تو اولیاء اللہ کا ذکر رات بھر کرتے تھے، امام حسین کا ذکر رات بھوکے پیاسے رہ کے۔ اب ہمارے کے کیا ہوگا، ہم لوگ جو ہے یہ جتنے لوگ ہیں نا جو آوازیں اٹھا رہے ہیں، انہوں جو ہے اسکولوں میں پڑھے، کالجوں میں پڑھے، یونیورسٹیوں میں پڑھے، تو انہوں کس سے حاصل کرے علم؟ غیروں سے۔ تب ان کا ذہن کھانا پینا نوکری کرنا، ہاں یہ وقت پہ سونا وقت پہ اٹھنا، ان کا تہجد کا، ہاں ان کا اللہ کے لیے جگنا کا، ہاں یہ تصور ہی نہیں ہے نا، ختم ہو گیا نا۔ ارے رات میں صبح میں نوکری کو جانا ہے، یہ نہیں بولا صبح میں فجر پڑھنا ہے، یہ بولتے کوئی بھی نوکری کو جانا ہے، نہیں بھائی ہم سے اتنا جگنا نہیں ہوتا، اس لیے اب یہ پورے وہیں پڑھ کے آ کے دین کا کام کرنے کو آئی۔ دین کا کام انہیں کرنا جو غوث اعظم سے پڑھے، جو امام اعظم سے پڑھے، جو مولا علی سے پڑھے، جو صدیق اکبر سے پڑھے، تم سے پڑھے سڑوں سے، تو تم لا کے پوری دنیا ہوا پہ تھوپ رہے۔ نہیں بہت دیر ہو رہی آپ کی تقریر میں، ہماری تقریر میں تو دیر ہوتی، کیونکہ اولیاء اللہ رات بھر بیٹھ کے عبادت کرتے تھے، ہم سے اتنی عبادت نہیں ہوتی، ذکر حسین خود عبادت ہے ہمارے لیے۔ سمجھ میں آئی بات؟ سمجھے؟ ہمارے لیے اتنا نہیں ہوتی، ہم بڑے کمزور ہیں عبادتوں میں، اس لیے ہم کیا کریں، شارٹ کٹ دیکھ لیے، شارٹ کٹ
تو ہم رات بھر ذکر حسین کرتے، پھر دن میں 24 کرتے. ہاں جتنا سونا تھے آدمی کو 4 گھنٹے کی نیند مل گئی تو بس ہے. اب کیا ہے؟ ہاں باقی وقت تو ذکر حسین میں کرو نا، محرم میں نہیں ہے. وہاں بھی ہمارے کو بتا رہے ہیں بہت دیر ہوتی. اب ایسا کرنا اپن عصر سے مغرب تک رکھ لینا، اس میں بھی 15 منٹ پہلے ذکر کرنا، اس کے بعد گن کر کے عصر پڑھ لینا. یوں نماز پڑھے تو کیا، نہیں پڑھے تو کیا، ان کی نماز کی ضرورت اللہ کو ہے، ان کے روزوں کی اللہ کو ہے، تمہارے دین کی ضرورت ہے. تم مسلمان ہی نہیں ہے، صحیح مسلمان نہیں ہے. لوگ جو بولتے نا وقت 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 جو بولتے نا، یہ مسلمان نہیں ہے. یہ بول رہا یہ سارا وقت رسول اللہ کے لیے، یہ امام حسن علیہ السلام کے لیے، امام حسین علیہ السلام کے لیے. ہمارے بزرگوں نے ہمارے کو اس طرح بنایا تھا. چند یادگاریں کھائی ہوئے اپنے پاس، باقی تو پورے چلے گئے، یہودی بن گئے، نصارئی بن گئے اور ان کے طریقوں پہ چل رہی. انہوں راتوں میں جا کے کھاتے، انہوں ذکر حسین کیسا کر سکیں گے؟ کھانے پینے والے راتوں بھر جگتے رہتے کھانے میں، وہ بھی اجار دوشے اڈا اٹلی کھا رہے. جب ان کو ہوش نہیں آتا ادھر ادھر بیٹھتے، نوکری رہی تو رات بھر جگتے، پھر دوسرے دن بھی نوکری کو جاتے، وہاں بولتے یہاں کہیں کو بول رہے ہیں اس واسطے میں نہیں سنتا ہوں. چل تو ہے میں تو دیندار ہے نا، مسلمان ہے، تو کدھر جو ہے ذکر حسین کر سکتا ہے؟ ذکر حسین وہ کر سکتا ہے جو بحرالعلوم سرکار کے درس میں شامل رہا ہوگا، خواجہ غریب نواز کو سمجھا ہوگا. اب انہیں کیا ہے؟ اور آج کل لوگ جو ہے اس واسطے سے اب میرے کو لوگ بدنام کرتے، ارے انہوں ایسا بول دیتے ویسا. میں کسی کو کچھ بھی نہیں بولتا، میں جو دین ہے وہ بتا رہا ہوں میں تیرے کو. ہاں جگنا کس کے لیے ہے؟ ہاں آنکھ کس لیے دی گئی؟ آنکھ کس لیے دی گئی؟ کبھی سوچے غور کرو. یہ آنکھ کہیں کو دی گئی؟ کیا دنیا کے نظارے دیکھنے کے لیے دی گئی؟ ہاں کیا بیوی کو گھورنے کے لیے دی گئی نا؟ ہاں یہ آنکھ اس لیے دی گئی، یہ آنکھ اس کے لیے نہیں دی گئی ہے، یہ حسن حسین کے دیدار کے لیے دی گئی ہے. سمجھی گا تو توجہ رہیں گی، کہاں ملے گا دیدار؟ جیسی صحبت میں بیٹھیں گا ویسا رنگ چڑھے گا. اب دنیا کے کتوں کی صحبت میں بیٹھ رہی تو پورا رنگ ہمارے پہ وہی چڑھا ہوا. ہمارے گھروں میں خود ایسا باہر کا منگا کے کھا لے رہی، وہ کر کے کر رہی، بیوی بچوں کو دیکھ رہی، تو بیوی بچے کماتے رہتے رہے. جتنا دیکھنا اتنا دیکھنا ہے، باقی سب توجہ ادھر رہنا ہے جتنا ہے. اور وقت بڑھا تو ان کو بھی قربان کر دینا. ہاں قربان کر کے چلو کچھ بھی نہیں یہاں ہمارے کو جس کا دامن تھامنا. کربلا میں یہی بتائے امام حسین. ہاں آپ کی بیویاں موجود ہے، سگی بہن ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہ. ہاں کو کیا کہنے لگے؟ بہن رونا نہیں، پوری خواتین کو بول دیے اپنے کپڑے نہیں پھاڑ لینا، اور اپنے تماچے نہیں کر لینا، گالوں پہ مارنا جیسا آج کر رہے نا، حرام کے مذاق اڑا رہی ہے کالے کپڑے پہننے کے. یہ کالے کپڑے جتنے پورے دوزخیہ ہے، اور ان کی دیکھ کے جو کالے کپڑے پہنے انہوں بھی دوزخی ہے. یہ کالے کپڑے پہننے سے محبت حسین ظاہر نہیں ہوتی. سڑکوں پہ جو ہے ناچ کے غلیظ گندا خون بہا رہے، ایسی بدبو رہتی. امام حسین کا ذکر تو باادب باوضو باغسل طہارت کے ساتھ بیٹھ کے قرآن پڑھ کے حدیث سنا کے ان کے نانا جان کا ذکر کر کے جب ان کا ذکر کریں گے تو امام حسین قبول کریں گے. ہاں اس لیے ہمارے کے روزہ رہنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے. یہ امام حسین کا ذکر ہے. ہاں خالی جو دکھانے کے لیے یہ ایک طرف تو یہ حرام کے یہ بھی جتنے رافضیہ ہیں اہل بیت کے دشمن ہیں، اور جتنے وہابیہ ہیں وہ بھی اہل بیت کے دشمن ہیں. نہ انہوں اہل بیت کو چاہتے ہیں نہ انہوں اہل بیت کو چاہتے ہیں. انہوں اہل بیت کا مذاق اڑا رہے، جبکہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو سرکار نے کہا میری بہن ہماری شہادت کے بعد کپڑے نہیں پھاڑ لینا، سینہ کو بھی نہیں کرنا، گالوں کو مار لینا نہیں، ہاہو نہیں کرنا.
کیونکہ ہمارا خاندان صبر والا خاندان ہے. صبر کر لینا میرے بہنا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، رسالت، یا رسول اللہ، رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حسین، یا حسین، حسین، یا حسین، حسین، یا حسین، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد. ہم یہاں آئے ہیں تو بہن اللہ کی رضا کے لیے آئے. ایسی مصیبت میں بھی نماز پڑھے. اب وہاں بھی بولتے کئی کو کربلا کو گئے تھے. نماز کیا ہے بتانے گئے تھے. تو کیا نماز پڑھا تھا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ کی رضا کیا ہوتی بتانے گئے تھے. اللہ کا شکر کیا ہوتا بتانے گئے تھے. پھر وہ کیا معلوم. یہ وہاں بھی جتنے ہیں تبلیغ جماعت موجود تھی. اور یہ جو آج کل کے مشائخین ہیں ذکرہ کر رہے شاعر ڈالے کے، ان سے پوچھو، ان سے پوچھو ذرا امام حسین کیوں کربلا میں ہے. صرف شربتہ پینے وہ کرے. یہ پورے جو جتنے عالمہ ہیں آج کل کے، جتنے مشائخین ہیں لائن گرابرہ ہیں پورے ادھر. اس وجہ سے ہمارے کے کوئی بھی نہیں آتا، کیونکہ ہمارے کے خالص بات کی جاتی. یہ زمانے میں خالص چیز نہیں بکری، ڈپلیکیٹ چیزیں بچ رہے. تو یہ ڈپلیکیٹ مشائخین ڈپلیکیٹ علماء کے پاس جا رہے ہیں، کیونکہ انہوں یار بہت کم کرتے ہیں. انہوں اثر سے مغرب تک جلسہ رکھ لیتے، خالی یہ وہ باتاں بول کے لاؤ چندہ بول کے چلے آتے. ان کو اچھا دکھتا. یہاں جگہ کے بتا رہے کہ سرکار امام حسین کتنی راکتیں جاگے ہمارے لیے. یہ جلسہ ہم احساس کے لیے کر رہے. اب بہت سارے لوگ یہی ذکر کرنے والے ہیں. دیکھیے بھائی یہ 3 دن کا غم ہے. بولا ابھی آپ نہیں سمجھے. 3 دن کا غم آپ کا باپ مرا تو ہے، آپ کی بیوی مرے تو 3 دن کا غم ہے. ہاں یہ تو 24 گھنٹے کا غم ہے. اس لیے اللہ نے ہر نماز میں اوپر درود بھیجنا پڑا کہا. اس لیے ہر نماز میں ان پہ درود پڑھنا درود ضروری ہے، نہ تو نماز نہیں ہوتی. یہی بات حضرت امام شافعی کو مانی ہے. یہ آج کل کے مشائخین کو مانی ہے. کس کو مانتے ہیں آپ؟ امام شافعی بھی ہمارے امام ہیں. انہیں بھی شافعی ہے نا. میں تو حنفی ہوں، مگر میں امام شافعی کو بہت بڑا امام سمجھتا ہوں، میرا آقا سمجھتا ہوں میں. یہ اہل سنت جماعت کا صحیح طریقہ. ہم امام اعظم کو اپنا امام سمجھتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں، لیکن امام شافعی کو بھی امام مانتے ہیں، امام مالک کو بھی امام مانتے ہیں، امام احمد حنبل کو بھی امام مانتے ہیں، پیروی امام اعظم کی کرتے ہیں. یہ چاروں امام حق پر ہے اور امام حسین کے چاہنے والے ہیں. اہل سنت جماعت کون ہے؟ وہاں بیٹھ کے ان کا ویڈیو دیکھ کے آپ غیر سنی ہو رہے، مشائخین کے پاس جا کے غیر سنی ہو رہے. تو ہم بتا رہے یہ آپ لوگ ذکر کی محفل ہے، سلوک کی محفل ہے، وہ بول کے سجا رہے ہیں جو لوگ چندے دے کے اور حماقت کر کے. ان کو خود امام حسین کا پتہ نہیں ہے کہ کون ہے امام حسین. ہاں معلوم نہیں تو کر رہے گے. یہ صرف لوگوں کو ڈھاکہ ڈال کے مریدہ کر لے رہے، ان کو بدعقیدہ بنا دے رہے. اب انہوں سمجھ رہے امام حضرت کے پاس بہت ہے پہنچ ہے، حضرت کی تعویذ میں اثر ہے، حضرت کے گننے میں اثر ہے. وہ اثر شیطانی ہے. میں ذرا پردے کھول دیتا ہوں تو اس سے میرے سے چڑتے، اس سے پورے لوگ چڑتے، مگر میں اکیلے پھرتا ہوں. اب میرے کو امام شافعی کا ذکر میرے زبان پر آ گیا، یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. کل میں نہیں بولا تھا میں دوران تقریر، اب سنا تو میں تمہارے امام شافعی کا مرتبہ کیا ہے. امام شافعی اہل بیت سے کتنی محبت کرتے تھے یہ سنو. بھائی امام اعظم نے، امام شافعی نے، امام مالک نے، امام احمد حنبل نے، غوث اعظم نے، خواجہ غریب نواز نے ہمارے سینوں میں اہل بیت کی محبت کو داخل کر دیا ہے. کیسا سنو امام شافعی کی محبت اہل بیت سے کیسی تھی. یہ میں حضرت کے اشعار سنا کے جب وہ قصہ بولوں گا، اگر میں بھول گیا تو یاد دلانا. اگر میں بھول گیا جیسا کل ہو گیا کہ میں سناؤں گا، بولا تھا امام شافعی اہل بیت سے کتنی محبت رکھتے ہیں. بھائی آپ پہلے آپ یہ سننے کو تیار ہے، اپنا سب کچھ
امام حسین پہ قربان کرنے کے تیار ہے، خالی بیٹھے ہی وقت گزاری کے لیے. یہ وقت گزاری کے لیے بیٹھے تو ابھی جا کے سو جاؤ آپ. ہاں اچھی نیند لے لو. سب کو بولو میں، ہم ان کو نہیں بولو، انگلی گزر گئی تو میرے کچھ بولے گا، آپ کو نہیں بولو میں. پورے یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں امام حسین کے چاہنے والوں کو بولو صحیح چاہت لاؤ. حضرت امام شافعی کے اشعار سناتا میں آپ. ان کے کئی کو بھائی ہمارے کو بہت منقبت ہے. ہم انہوں لکھے یہ ہماری سعادت مندی ہے، انہوں لکھ رہے ہیں. شکر ہے لکھی سراج خادرین منقبت، شکر ہے لکھی سراج خادرین منقبت، یہ عنایت علی کی، یہ ہے فیضان حسین. تم ان کی عنایتوں سے اس کو فیضان ان سے. اور اس میں اہم چیز بھی تم لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں، کیا آپ لوگوں میری جماعت سے وابستہ ہے تو کٹر سنیت آپ کے دلوں میں بھرنا میرا کام ہے. اس لیے میں یہ سنا رہا ہوں. یہ باقی کسی کو خبر نہیں ہے، خالی یہاں مولائی ہے. تو سڑی ملئی ہے، تو مولائی نہیں ہو سکتا. تو یہ جو آج کل مشائخین ہم علی والے ہیں، اب ٹوپیاں لگا لے کے علی یا علی یا علی بولے تو ٹوپیاں لگانے سے علی کی محبت آتی ہے. یہ سب دکھاوا ہے. اصل میں یہ حضرت علی کے غدار ہے. ہم علی کے چاہنے والے، جو علی کہتے ہیں وہی ہم کہتے ہیں. حضرت علی کو مانتے، اس لیے نہ ہم رافضیوں کو مانتے، نہ یہ وہابیوں کو مانتے، نہ ادھر تھوکتے، نہ آج کل کے مشائخین کو مانتے، نہ آج کل کے علماء کو مانتے، نہ یہ لیڈروں کو جو ہم کو وہابی بنا رہا لیڈر. میں اس لیے آپ لوگوں کو ذہن دے رہا ہوں، یہ لیڈروں کو جب تک آپ نہیں نکالیں گے آپ کی سڑکیں بھی تباہ ہوں گی. سڑکیں تباہ ہوئی تو ہوئی، عقیدہ تباہ ہو رہا. سڑک پہ کیسا بھی گزر جائیں گے. اب میں آ کے دیکھا یارو کہ کوئی اتنا بھی جگہ نہیں ہے، یہاں بھی گڑا ہے وہاں بھی گڑا ہے وہاں بھی گڑا. ابھی گڑا سے بچنے کے لیے نیچے اترے تو ایسے موٹے موٹے پتھرے نوکے دار. اب یہاں سڑک پہ آ جاؤ آپ. اگر میرے نوکدار پنچر ہو گئے اپنی گاڑی تو پھر اپن یہی بارش میں رک جائیں گے. تو آپ کو یہ ہم دیکھو یہاں سے وہاں تک، یہاں کون ہے ایم ایل اے، کون ہے اس کا ذمہ دار، کون کارپوریٹر ہے، کون کارپینٹر ہے، کون ہے، کیا اس کو ہم دیکھو نظر نہیں آ رہا. اور بلدیہ کے آفس کو نظر نہیں آ رہا. اب یہاں سے مفتی بھی گزرتا ہوگا نا، عالم بھی گزرتا ہوگا. مفتی ہم دیکھو، وہ عالم ہم دیکھو نظر نہیں آ رہا. میلاد کا جو نکالے تو لوگوں کو تکلیف ہو رہی. یہاں روزانہ جو تکلیف ہو رہی مفتی نہیں دکھ رہا. میلاد کا جو دھوم سے نکالنا ہے آپ کے اپنا کیا ہے. مفتی بولو، عالم بولو، لیڈر بولو. ہاں سمجھے، یہ بات سمجھا رہا ہوں میں. میرے کسی سے دشمنی نہیں ہے، دشمنی گستاخ رسول سے. اس لیے میں لکھ دیا گستاخ رسالت سے ٹکرانا ضروری ہے. ایمان ہے کیا دولت دکھلانا ضروری ہے. ہاں یہ ہے. اب آپ بھی ڈرو نکو، عالمہ ہوں دو فاضلہ ہوں گا. ہم امام شافعی کی بات کر رہے ہیں. امام شافعی نے کیا کہا؟ یا اہل البیت کہ رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ. یعنی اہل بیت آپ کی محبت وہ محبت ہے، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والے، آپ کی محبت وہ محبت ہے اللہ نے فرض کیا ہے. فرض من اللہ، اللہ کی طرف سے تم پر فرض ہے. آپ کی محبت کو فرض کر دیا اللہ، اور اس کا ذکر قرآن میں لا دیا. پھر قرآن انزلہ، آپ کی محبت کے لیے. اب آئیے انداز، آپ کی محبت کے لیے اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حسین، یا حسین، حسین، یا حسین، حسین، یا حسین. آفتاب خطابت کہہ گیا آفتاب خطابت. یا حسین بولنا ہے بس اپنے. آفتاب خطابت نہ مہتاب خطابت سب ان کے غلامی میں ہے. سنو، قرآن نازل ہوا اور آپ کا فرض کر دیا اہل بیت کی محبت. قرآن کی آیت ہے نا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے لوگو، اگر تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نذرانہ دینا چاہ رہے ہیں، تحفے دینا چاہ رہے ہیں، تو سرکار کو اس کی ضرورت نہیں ہے.
سرکار فرما دیجئے ان سے، اے حبیب فرما دیجئے مجھے تمہارے نظریں میں جائیداد، تمہارے پیسوں، تمہارے چیزوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے، اگر تم میرے کو نظرانہ دینا چاہ رہے ہیں اور تم اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہ رہے ہیں تو میری اہل بیت سے محبت کرو۔ محبت کے معنی، محبت اور محبت میں فرق ہے۔ محبت کبھی ان سے کبھی ان سے ہو جاتی، محبت جب ہوتی نا وہ مرے دم تک نہیں نکلتی۔ ہاں آج محبت اس سے کرے، ارے انہیں لفنگا یارو بیچارہ دھوکہ دے دیا، دوسرے سے محبت شروع کر دیتے۔ لیکن محبت کیا ہوتی معلوم؟ مر کے بعد بھی ہڈیوں میں بھی محبت ہوتی، اس کو بولتے محبت۔ تو قرآن بول رہا ہے کہ تم سرکار کی آل سید کائنات بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام، حضرت امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، سرکار کے خاندان والوں سے ایسی محبت مرو کہ تم مرو بھی ان کی محبت میں، قیامت میں اٹھو بھی تو ان کی محبت میں، تمہاری ہڈی ہڈی ذرہ ذرہ ان کی محبت میں مبتلا رہے۔ تو امام شافعی بول رہے ہیں کہ فرض ہے اہل بیت کی محبت۔ اور ایک قرآن میں آئی بات، قرآن اور کیا فرما رہے ہیں؟ یکفکہم من عظیم الفقر ای انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ اے اہل بیت اطہار، اے سید کائنات، اے مولا کائنات، اے سید الشہداء امام حسن، امام حسین، آپ کے لیے یہ فخر کافی ہے، آپ کا یہ عظیم مرتبہ آپ کے لیے کافی ہے، آپ کی یہ بلندی کافی ہے، آپ کی بہت بڑی بلندی ہے، آپ کے لیے اتنا ہی بہت بڑا کافی ہے، کیونکہ آپ کے پر جب تک درود نہ بھیجے کسی کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ ہوتی نماز؟ جب نماز میں ان پہ درود ہے نا تو ہم 24 گھنٹے اہل بیت کو یاد کر رہے ہیں۔ تو ہمارے کو کیا بولا 3 دن کا غم، 4 دن کا غم، 5 دن کا غم، یہ دنہ تم گنتے رہو، ہم تو روزانہ امام حسین کو یاد کرتے ہیں، روزانہ اہل بیت کی محبت میں رہتے ہیں، اس لیے نماز پڑھتے ہیں۔ اب جو نماز نہیں پڑھتا محروم ہے۔ نماز میں اس لیے برکت ہے، نماز میں سلام بھی ہے، درود بھی ہے نا۔ اب کوئی میرے کو جو ہے نا، میرے پرسوں قیصر میاں سنا رہے تھے، کوئی پکوڑا یا کوئی سکوڑا، کوئی جو ہے وہ آج کل کا بے علمہ بول رہا کہ امام حسین کو علیہ السلام نہیں بولنا کرتے، امام حسین کو علیہ السلام نہیں بولنا، کیونکہ انبیاء کو بولا جاتا ہے علیہ السلام، فرشتوں کو بولا جاتا ہے، تو امام حسین علیہ السلام کو نہیں بولنا۔ انہوں لگا دی پابندی۔ اب پورے بزرگوں سے دیکھ کے آئے، پوری کتابوں میں علیہ السلام ہی لکھا ہوا ہے۔ ارے ان کو کتابوں سے کیا واسطہ، یہ جاہل نمبر 1 ہے، یہ بھی امام حسین کی ایک قسم کی دشمنی ہے۔ وہ سارے لوگ سنیا بھی رہ کے نہیں علیہ السلام نہیں بولنا، کیونکہ انبیاء کو بولتے، تو انہوں کون ہے پھر؟ ہاں کون ہے؟ کون ہے بھائی؟ سرکار جن کو بولے یہ میری بیٹی کے بیٹے نے میرے بیٹے ہیں، بولے فرزند رسول ہے کہ نہیں ہے؟ نبی کے شہزادے ہیں کہ نہیں ہے؟ بولو، جب نبی پہ علیہ السلام ہے تو ان کے شہزادوں پر بھی علیہ السلام۔ وہ اور بات ہے کہ نبوت ختم ہو گئی سرکار پہ، اہل سنت کا عقیدہ ہمارا، تمہارے ایسا نہیں ہے۔ یہ دیوبندیاں بھی نبوت کی جاری مانتے، رافضیاں بھی مانتے، رافضیاں بھی مانتے کہ نبی آ سکتے ہیں، سمجھے؟ آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہے، اس لیے میں آپ لوگوں کو سنیت سمجھا رہا ہوں۔ اور یہ دیوبندیاں بھی ہے، انہوں نے تو کتاب ہی لکھ لی ہے کہ دوسرا نبی بھی آیا تو سرکار کی ختم نبوت پہ کوئی فرق نہیں آتا، بلکہ لکھ لی ہے دیوبندیاں۔ اس لیے میں دیوبندیوں کے خلاف ان کو بول رہا ہے، ہاں ہمارے کوئی مسئلہ نہیں، ہم نبی کو دیکھتے۔ تو اب امام حسن علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام کو سرکار بول رہے ہیں میرا فرزند ہے، اور مولا علی کو بول رہے ہیں کیا تم اس سے خوش نہیں ہے کہ تمہارا مرتبہ بھی وہی ہے
جیسا کہ حضرت موسیٰ کے بعد حضرت ہارون کا ہے. تو حضرت ہارون نبی ہے نا جی, ہے نہیں ہے؟ حضرت ہارون علیہ السلام نبی. تو حضرت موسیٰ حضرت ہارون کو چھوڑ کے کوہ طور پہ گئے تھے, تو سرکار بھی تبوک کے موقع پر مولا علی کو چھوڑ کے مدینے کو گئے, تو مولا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ تو شہید تھے, جہاد میں جانا ان کا شوق تھا, تو سرکار ان کو چھوڑ دیے. سرکار کا بھی کمال دیکھو آپ. ایسے شہید جو لاکھوں کافروں کو تہ تہ کر دے, سرکار ان کو رکھ دیا وہاں. یہ بھی مسئلہ کون سمجھ سکتا؟ یہ کمال نبی ہے یہ. تو مولا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. مولا نے عرض کیا, حضور مجھے عورتوں بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ؟ میں تو اتنا بہادر ہوں. آپ دیکھیے بدر میں میرا کمال, احد میں میرا کمال, حنین میرا کمال دیکھ چکے ہیں, پھر میرے کو بچوں میں عورتوں میں چھوڑ رہے. تو سرکار نے جب ان کو تسلی دی, کہا اے علی تمہاری مثال ایسی ہے جیسے حضرت موسیٰ اور ہارون کی. کیا تم اس سے خوش نہیں ہے؟ اب بولو, حضرت موسیٰ کے بعد حضرت موسیٰ بھی نبی تھے, ہارون بھی نبی تھے, مگر سرکار صادق فرما دیا. یہ اور بات ہے کہ مجھ میں نبوت ختم ہو چکی ہے, اب تم نبی نہیں ہو سکتے. شیعہ بولے نبی ہے, نبیوں سے افضل ہے بول رہے, اور نبی نہیں ہو سکتے. تو پتا تو چل گیا نا کہ کیا شان ہے. جب علی کی وہ شان ہے تو علی کے شہزادوں کی بھی شان وہی ہے. یہ تو میں آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں. ہاں, اب دوسری بات میں آپ کو بولتا ہوں, اگر ہمارے میں اتنی طاقت ہے کہ کسی عام آدمی کو نبی بنا دینے کی ہے طاقت, کہ علیہ السلام پر سے نبی ہوتے ہیں. اب میں آپ کو بول رہا ہوں رحیم السلام علیکم بولے تو نبی ہو گئے آپ. آپ بول رہے کہ وعلیکم السلام تو میں نبی ہو گیا. استغفر اللہ. روزہ نہیں بولے نا السلام علیکم رحیم میاں, آپ بولے وعلیکم السلام حضرت, تو ایک دوسرے کو سلام بول رہے نا. تو جب ایک دوسرے کو سلام بول سکتے ہیں تو یہ نبی کے فرزند ہیں, ان کو سلام نہیں بول سکتے. اور پھر نماز میں بھی تو بھیج رہے نا, نماز میں بھی تو بول رہے نا علیہ صالحین پہ سلام بول کے, ہے نہیں ہے بولے نہیں بولے نماز میں. ہاں, صالحین پہ سلام. تو یہ صالحین تو ان سے بنتے ہیں نا, صالحین جن سے بنتے ہیں ان سے بنتے ہیں. سمجھے؟ اب ان پہ سلام نہیں, یہ کیسی لوگوں کی عقل ہے. اور ہمارے لوگ چکر میں ویڈیو دیکھ کے آ جاتے. ہاں, یہ ارے ہاں صحیح ہے, انبیاء پہ سلام. ہاں, امام حسن پہ کہے سلام, امام حسین پہ سلام. پہلے مرتبہ تو سمجھو. ہاں, جب درود ہی بھیج رہی, اور امام شافعی بول رہے جب تک آپ پہ درود نہیں بھیجا گیا نماز نہیں ہوتی. تو جب درود بھیجا جا سکتا ہے تو سلام بھی بھیجا جا سکتا ہے نا. دیکھ رہے ہیں آپ, علم ہوں گا تو بات کریے نا. کھڑے رہ کے تقریر کر دی, ایسے تقریریں کر رہی ہے 10 روزہ جلسے کر کے. یہ جو ہے, اب پہلے تو کوئی نہیں کرتا تھا جلسہ. پہلے تو اب میں بول رہا اس بات سے بول رہا ہوں, اللہ مجھے عقل گھومنڈ سے بتایا. بہت لوگ ان کی جماعت ہے کیا, انہوں قائم کرے کیا, ایسے شیطانی وسوسے آ رہے لوگوں کو. تو میں بول رہا ہاں میری جماعت ہے, کیونکہ قائم میچ کروں, نام بھی میچ رکھوں, چلا رہا ہوں اب تک میں. اللہ کا کرم ہے, اب تک موقع دے رہا اللہ مجھے. یہ باتیں رکھ لو اپنے گھروں میں. نہیں معلوم ہے تو میرے سے آگے پوچھو, آپ کی جماعت ہے کیا بول رہا ہے میرے کو. میری جماعت, میری جماعت تیری ہے کیا. ہاں, اس واسطے میں جماعت کا نام ہی اول وقت بولا مجلس اہل سنت جماعت رکھنا. سمجھے کیوں رکھنا بولا؟ میرے کو معلوم ہے ہم کو سنیت کا کام کرنا ہے. نام تو کچھ بھی رکھ سکتے تھے, نثاران مصطفیٰ, وہابیاں بھی رکھ لیتے نامہ. ہاں, الفلاح وہابیاں بھی رکھ لیتے, کامران رکھ لو تو کچھ بھی نہ. میں بولا اہل سنت جماعت کر کے سینہ تان کے بولا ہم سنی ہے. یہ ہے میرا پورا کام شروع سے. تمہیں سمجھا تو میں کیا کروں.
میں تو سمجھا کے لا رہا ہوں تمہارے کو کہ ہمارا یہ کام ہے. اس کے بعد چند دن آ کے نہیں انہوں ایسا بول دیے کیا کسی سے نہیں ملنا تو نہیں ملنا. گھر سے نہیں سے ملتے کیا؟ جو بولے امام حسن پہ سلام نہ کہو ان سے آپ کہیں کو ملتے بھائی؟ میرا مطالبہ یہ ہے. میں غلط بولوں تو بولو آپ. آپ بولو انہیں بول رہا کہ نہیں کہتے انبیاء پہ علیہ السلام بولتے امام حسن پہ نہیں بولنا نہیں ناجائز جائز حرام کیا ہی بول لے رہا تو بڑا حرام ہے. ان پہ نہیں تو کس پہ سلام؟ نماز میں ان پہ سلام ہے, درود ہے, ان پہ سلام نہیں تو. اور ایک مزے کی بات سنو, وہ شیعہ علیہ السلام بولتے, اب ان کو کہیں بھی نہیں ملتا جواب تیرے بنجے باتا. وہ شیعہ علیہ السلام بولتے اپن نہیں بولنا, ملا وہابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے. اب کیا کرنا؟ نہ علیہ السلام بولا نہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولا. ارے بھائی میں آپ لوگوں کو سکھا رہا ہوں, ایسے بہت سارے آج کل نوجوان بہت پریشان ہے تذبذب کا شکار ویڈیو دیکھ کے. اس واسطے میں بولتا ہوں ویڈیو نہیں دیکھنا, کسی ایسی محفل میں آگے سننا تو آپ کو دلائل معلوم ہوتے, آپ کو معلوم نہ کری وہ نہیں بول دینا یہ نہیں بول. ارے بھائی ہم اصل کیا ہے معلوم, ہم کو ذکر حسین سے ہٹانے کی ترکیب ہے تاکہ ہم اسی میں الجھے رہے. علیہ السلام بولنا نہیں بولنا, رضی اللہ تو نہیں بولنا, یہ سازش ہے. اور یہ شربت اسی میں ہم اجلنا, شربت بنانے کے دلائل دینا, علیہ السلام کی دعوت ذکر حسین کرو نہیں مولا رہا ہٹا. ہم تو علیہ السلام بولتے رہیں گے, عمر بار بولیں گے, مرے بھی وہ نہیں ہے, جب ان کو دیکھیں گے تو سلام پڑھیں گے. یہ بات اس واسطے کی امام شافعی بول رہے ہیں کہ نماز میں جب تک آپ پہ درود میں بھیجے اہل بیت پہ نماز نہیں ہوتی بول رہے, اس کی نماز ہی نہیں ہوتی بول رہے. اب دیکھو نا یہ کہ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ, اس کی نماز ہی نہیں ہوتی جو درود نہ بھیجے آپ پر. اب یہ امام شافعی کی سننا, یہ ہولے بولوں کی سننا بولو آپ. میں آپ لوگوں کو اس لیے سمجھا رہا ہوں, میرے کو دوسروں سے کام نہیں ہے اور میں دوسروں سے ملتا نہیں بولتا نہیں سمجھ جاتا. میں سب کو دیکھ رہا ہوں آج کل کے مشائخ یہ جواب دینا بھائی. ہاں جا کے وہ کمشنر کے جا کے بول رہے وہ کیا کی عورت بولی کہتے, یا پہلے جو بول رہے ہیں ہمارے اندر گھس کے ان کو تو لو. حیدرآباد میں جو ہے انہیں گستاخی کرا اس کو تو لو نا. کبھی جم آ گئے وہ کون کی چیز بولی کہیں تو وہاں جا کے بولتے, کیونکہ اس کے بولنا کرنا ہے. ہمارا سنو ہم دو بدو بولتے کس کو بھی. پہلے ان وہابیوں کا کرو خاتمہ, پہلے ان رافضیوں کا کرو. تم خود جو ہے رافضیوں کی بیٹی میرے ہوئے تم خود کو دیکھ لو. ہاں تم کو تو حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کو بولتے, بولو نا سلام اللہ علیہا میرے جیسا حضرت عائشہ کو. ہاں تم کی دار میرے سامنے نہیں تھے بیٹھتے بھائی, سامنے آتے ہی نہیں میرے, کیونکہ ان کو معلوم ہے وہ سوالات کی بہت چار کرا, اس سے پہلے جواب نہیں دے سکے لوگ. ایسا ہے ویسا ہو رہا ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, جو بات ہے صحیح ہے. ہاں اب دیکھو ان کو کون کی اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کے خلاف بولنا امام حسین کو تکلیف دینا ہے. میں عام بکار بول رہا ہوں, یہ جو بول رہا ہوں اعلیٰ حضرت کو, اعلیٰ حضرت کی ڈگری اعلیٰ حضرت کی عظمت کو گھٹانے کے لیے واقع گھڑا. اعلیٰ حضرت سے تمہاروں کوئی دشمنی, اعلیٰ حضرت نے اہل بیت کی کیسی تعریف کی تو پڑھ لے ان کی کتابیں. ہاں صرف اہل بیت کے ایک فرد حضرت غوث پاک کی کیسی شان بیان کی. ہاں سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف, کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا. اعلیٰ حضرت اہل بیت کے ایک فرد کی غوث اعظم دستگیر اہل بیت سے ہے, امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں ہے, تو ان کا مقام اعلیٰ حضرت بول رہے ہیں کہ کعبہ بھی ان کا طواف کرتا ہے, تو پھر اعلیٰ حضرت کے پاس امام حسن امام حسین کا کیا مقام ہوگا. اعلیٰ حضرت کیا بول رہے ہیں, کیا بات رضا اس چمن احسان کرم کی, زہرا ہے کلی جس کی, حسین اور حسن پھول. پڑھیں گے نہیں وہ پڑھے نہ کرے, خالی اعلیٰ حضرت کے نام سے چڑھ رہے, تم سے اللہ چڑھ جائیں گا, غضبناک ہو جائے گا. ایسے مشائخین سے بھی بچیے آپ. میں آپ لوگوں کو اپنی جماعت والوں کو بول رہا ہوں, یہ آج کل کے مشائخین ایسا نکال رہے ہیں اعلیٰ حضرت کے خلاف بول رہے. ہاں
अब इन आके एकदम मौला अली के खिलाफ नहीं बोल सकते ना, एकदम सिद्दीक अकबर के खिलाफ नहीं बोलते ना, तो आला हजरत के खिलाफ बोलो। पीछे वही है बख्श, सामने आला हजरत को रख रहे हैं, तो आला हजरत को भी रखा तो तेरी वो आखिर में बर्बाद हो जाती। अब देखो इमाम शाफई कैसा बयान कर रहे हैं, यही बात तो आला हजरत बयान कर रहे हैं। अब सुनो, अब इसकी खलई आला हजरत खोले, इसलिए मशाइखिन चिढ़ते। ये शेर इमाम शाफई का है, आप लोग सुन रहे हैं? हाँ, तो मैं गौर से सुनो आप, क्योंकि आपको भी ऐसे मुकाबले होंगे, कहीं बैठे आप जाएंगे, उन्हें मुर्शद है बोल के जाएंगे, उन्हें बोलते उसका लौड़ा पकड़ लेना, कहता मुर्शद है तू। हाँ, ये मुर्शदों को न आजकल के अगर आपको तकलीफ है, आपको वो है, इसको ना बैरूल सरकार की दरगाह में बैठ जाओ, वहां भी किसी से में न मिलो, सिर्फ दरगाह के सामने बैठ जाओ, जो अर्ज करना है करो, सरकार सुनते और हम करते है ना भाई, नहीं बोल रहा, नहीं बोल रहा। वहां भी किसी से भी नको मिलो, हर जगह कुछ ना कुछ आ गया, आप आजमा नहीं सकते तो कितनों से करेंगे, सीधा यूसुफ बाबा शरीफ की दरगाह में जाके बैठ जाओ। हाँ, वो थे जी, उन्होंने कर लेते, जाके बाबा साहब के बैठ जाओ, करते भाई 30 रुपया चल के आया, चलते रहा काम। समझे? मैं तो ऐसा दरगाह को मानता हूं, मैं तो दरगाह को मानता हूं भी, मांगता हूं भी, क्योंकि बड़े बड़ों ने मांग, इमाम शाफी खुद इमाम आजम की दरगाह को आते थे मुश्किल हुई तो। ये हमारे में दलाल है, कोई खड़े लेके बोल दिया कि हम वसीला लेते मानते नहीं, तो अभी इसके लिए इल्म नहीं है, जाहल नंबर 1 है, उन्हें जाहल नंबर 1। हाँ, जब मौका आएगा तो वहीं जाके बोलूंगा मैं उसका नाम लेके। तो अब ये शेर सुनो, हजरत इमाम शाफी, लौ काना रिफजन हुब्बे आले मोहम्मदी, इमाम शाफी फरमा रहे हैं, अगर लौ जो है अगर के माने में आता, लौ अरबी में लौ आया तो उसके कई होते और उसके मतलब कई होते हैं, वो अरबी जानने वाले जानते हैं, मगर आपको मैं समझाता हूं। लौ काना, अगर काना है, रिफजन रिफ्स, अगर रिफ्स अगर है, हुब्बे आले मोहम्मद, आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार की आल की मोहब्बत अगर रिफ्स है, अगर रिफ्स है तो जो चाहता हूं उर्दू में समझाने की कोशिश करूंगी, अरबी में साफ हजर लिख दिए, इसको लेके मशाइखिन उड़ रहे, उड़ के बोल रहे। तो फल यशहदी सखलैनी इन्हीं रावजी, कि आसमान और जमीन सारी कायनात दोनों आलम गवाह रहे कि मैं रावजी हूं। अब इसको लेकर मशाइखिन, वो तारुल खादरी, ये पादरी, उन्हें ताबी, उन्हें हाँ अगर हुब्बे आले मोहब्बत है तो हम रावजी है, रावजी है, रावजी है, रावजी है बोलते रावजी में कैसे चले जा रहे, समझे? ये है धोखा, समझो अली मियां, आप समझो, मैं तुम्हारे को भी समझा रहा हूं, तुम जो वीडियो देखते समझते, अरे ऐसा बोले, आला हज़रत इसी को समझाए, इसलिए दुश्मनी आला हज़रत से। इन्होंने बात करें हम हज़रत अली के चाहने वाले, हम वो है, हम राज़ी है, समझा? इमाम शाफ़ी बोलती है आले रसूल की मोहब्बत रिफ्स है तो मैं राज़ी हूं बोल के बोले, हालांकि इमाम शाफ़ी नहीं बोले, ये अरबी जानने वाला समझता, ये शेर समझने वाला समझता, ना इनका शेर फहमी है, ना इन्हें अदब जानते, ना अरबी जानते। हाँ, अब आप लोगों भी बोले हाँ, जब इमाम शाफी बोले हम राफ़ज़ी है, तो इतना बड़ा इमाम सुन्नियों को आपने आपको राफ़ज़ी बोल लेता, पहली जो बात नहीं है। हाँ, ऐसा कहता हम राफ़ज़ी है, राफ़ज़ी कौन है? राफ़ज़ी किसको बोलते हैं? इमाम शाफी का मकसद, आला हज़रत ये बोले कि इमाम शाफी का मकसद ये नहीं है कि मैं राफ़ज़ी हूं बोल रहा, अगर वहां लौ में लाते थे, अगर रिफ्स रहे आले मोहम्मद है तो अगर नहीं है, अगर में खुद नफी हो गई, यानी आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरकार की आल की मोहब्बत रिफ्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अहले बैत की मोहब्बत रिफ्स नहीं है, बुग़्ज़ सहाबा रिफ्स है।
یہ بولنا چاہ رہے شافعی. تو یہ آج کل کے چڑیا کے دماغ بغیر مکھی کے دماغ والے کیا سمجھی گئے. اب انہوں پروپیگنڈا کریں یہ مشائخ یہ نہ سنے انہیں بول دیا انہیں سن لیا اب ہم رافضی ہے ہم رافضی ہے. تو رافضی اپنے آپ کو بول دینا جہنم میں جانا ہے. تو سن لو آپ لوگ بات, یہ شعر کا مطلب ویسا نہیں ہے. انہوں بولے اگر حب آل بیت رفض ہے, اگر حج نہیں, کیونکہ ہاں اگر ہے حج نہیں, اصل رفض ہے صحابہ کی دشمنی. رفض صحابہ کی دشمنی ہے, لہذا وہ رفض نہیں ہے اہل بیت کی محبت. اس واسطے زمین آسمان گواہ ہو میں رافضی نہیں ہوں, میں سنی ہوں. یہ حضرت امام شافعی سمجھا رہے ہیں. تو یہ مشائخ نکل کے اب اعلیٰ حضرت بولے کہ یہ طریقہ نہیں ہے سمجھنے کا, کیونکہ انہوں تو عربی کے ماہر ہیں, انہوں تو بلاغت و فصاحت کے ماہر ہیں, انہوں تو علم بیان کے ماہر ہیں, بدیع صنائع کے ماہر ہیں. جب انہوں ایسی شخصیت نے سمجھایا تمہارے سمجھنے میں کوتاہی ہو رہی ہے, تم اس طرف آ جاؤ, کیونکہ اتنا بڑا عالم اتنا بڑا امام اپنے آپ کو رافضی نہیں بول لیتا, کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ رافضیاں بغض صحابہ رکھتے ہیں. یہ حضرت ابوبکر صدیق کو مرتد کہہ رہے ہیں, یا حضرت عمر فاروق کو مرتد کہہ رہے ہیں, اور حضرت عائشہ کو فنار کہہ رہے ہیں. تو بتاؤ یہ لوگ کیسا کہ رفض اچھا ہوتا. رافضی ہونا صحابہ کی دشمنی ہے, لہذا امام شافعی فرما رہے ہیں آل محمد کی محبت رافض نہیں ہے, بغض صحابہ رفض ہے. اس لیے میں صحابہ سے بھی محبت رکھتا ہوں, اہل بیت سے بھی محبت رکھتا ہوں, میں سنی ہوں. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, رسالت یا رسول اللہ, حسین یا حسین. یہ وجہ ہے یہ مشائخین کی دشمنی اعلیٰ حضرت سے. اب ان کے پاس آزمانا ہے نا, اس واسطے میں ترکیب بتا رہا ہوں. کسی زیادہ بات نہیں کرنا, بڑے مشائخ بن کے بڑے کاروں میں پھر کے بڑے ہم ان کے مرید, ہم ہمارا خاندان پاندان اتنے بولا. اعلیٰ حضرت کون ہے آپ پہچانتے کیا؟ وہ بھی ایک بزرگ ہے, سمجھ لینا, اتنا بہت بڑا, انہیں بھی بزرگ ہے, بزرگ ہے انہیں, بزرگ ہے یہ. اتنے پوچھ لو آپ کو, یہ میں اپنی جماعت والوں کو بتا دے رہا ہوں, آپ چکر میں مت آئیے, ورنہ بولے گا نہیں وہ اعلیٰ حضرت کی تعریف کرتے ہیں. والا میں تو بے شک تعریف کرتا ہوں, ہاں میں کروں گا, کیونکہ انہوں نے سنیت کی جو خدمت کی ہے اللہ نے ان کو چن لیا ہے. آج ساری دنیا میں اعلیٰ حضرت کی سنیت عام ہے. آپ کہیں بھی وہابیوں میں سعودی میں جاؤ, انہیں بولتا بریلوی, 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 تو کیا مطلب یعنی سنی. تم تو اپنے بزرگوں کو بدنام کر کے رکھ دیے, تم کو بزرگاں تمہارے بزرگ تم کو خود بتائیں گے. اعلیٰ حضرت اتنی پہچان پیدا کر دیے کہ بڑے سے بڑا شخص وہاں بھی بولتا انت بریلی. کیا ہے اب انہوں نے مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ میرے مسئلہ کے اعلیٰ حضرت مسئلہ کے غوث اعظم ہے, مسئلہ کے خواجہ غریب نواز ہے. حالانکہ یہ عنوان نہیں ہے, میں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں. ایسی وبا حیدرآباد میں اعلیٰ حضرت کے خلاف پھیلائی جا رہی ہے, تو میں میرے سرکار بیرون نے کہا جہاں حق ہے اس کو قبول کرنا. اس لیے میں اپنے پیر و مرشد کے حکم کے مطابق آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ پھسل کے انہیں بہت مشائخ ہے, یہ فلاں خاندان کے ہے, فلاں وہ ہے, جیسا یہ اجمیر کے مجاہرہ پورے رافضی ہے نا, تو کہیں جا کے آپ بولیں گے صحیح خواجہ غریب نواز کا یہ عقیدہ ہے. خواجہ غریب نواز کا یہ عقیدہ نہیں ہے, نہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نہ غوث اعظم, نہ داتا گنج بخش علی حجویری, نہ کوئی عالم امام شافعی, امام مالک, امام اور امام اعظم حنیفہ, نہ امام حسن بصری, کوئی عالم, کوئی صوفی, کوئی امیر معاویہ کو کبھی برا نہیں بولا. یہاں تک کہ مولا علی بھی نہیں بولے, امام حسن بھی نہیں بولے, امام حسین بھی نہیں بولے, بلکہ ان کے دیے ہوئے پیسوں کو قبول کرتے تھے. ایک مرتبہ حضرت امام حسین تشریف فرما تھے, ایک انتہائی غریب شخص آیا, آگے کہنے لگا حضور میں بالکل پیسوں کی بڑی تنگی ہے, حضور کچھ عنایت فرمائیے. آپ بولے بیٹھو, میرا جو ہے وظیفہ آ رہا رستے میں, اس کو بٹھا دیے.
بہت دیر بیٹھ گیا انہیں. بہت دیر کے بعد 5 جس میں 1,000 دینار تھیلیاں ہیں, 1,000 دینار تھے, 5 تھیلیاں آئے. وہ کون لوگ تھے پڑھیے تو معلوم ہوگا نا. وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھیجا. سبحان اللہ تو ان کا نذرانہ قبول کرتے تھے امام حسین. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ آگے بولا حضور امیر معاویہ کہہ رہے ہیں یہ اتنے ہی پیسے ہیں, انشاءاللہ آئندہ میں اس کی بھرپائی کروں گا, آپ یہ اپنے خادموں میں خرچ کیے. دیکھو بولنے ادب کیسا ہے, دیکھو آپ خرچیے میں بول رہے ہیں, آپ کے خادموں میں اتنا ادب بول رہے ہیں امیر معاویہ کر رہے ہیں امام حسین کا. میں کچھ اور باتیں ہیں وہ سمجھ سے تعلق رکھتی ہیں. وہ باتوں کو لے کے تو کون جو ہے فتوے صادر کرنے والا, تیری حیثیت ہی کیا ہے؟ کیونکہ امیر معاویہ کو سرکار نے صحابی بنایا. تو سرکار کی ماننا یا تیرے مشائخ کی, آج کل کے ملاؤں کی, وہ ڈاکٹر طاہر قاضی کی, ان کی ماننا, ہم کس کی ماننا بولا؟ سرکار ان کو صحابی بنائے تو ہم بھی ان کو صحابی مانتے ہیں, احترام کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک پیمانہ ہے. اب پوچھ لو نا یہاں حیدرآباد کے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں انہوں حضرت علی سے لڑے نہ, تو بدلا لیتا کیا؟ تو یہاں بازو منگل ہاٹ کے MLA سے لڑ رہا, تو اب یہاں بیٹھ کے کمرے میں حضرت امیر معاویہ سے لڑتا کرتے, جس کی تعریف سرکار نے فرمائی. ان کے اوقات بتا رہے میں, میرے کو کوئی شوق نہیں ہے بولنے کا, کیونکہ سرکار, میں یہ بولتا ہوں کہ ہم سب علی کے چاہنے والے ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علی حق پر ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے, ہمارے سینے میں بھیڑ دیا ہمارے علماء نے, علی حق پر ہے. حضرت امیر معاویہ سے اجتہادی غلطی ہوئی, اور اجتہادی غلطی پر ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ ان کی صحابیت میں فرق نہیں آتا. سبحان اللہ سبحان تو اس لیے تمام اہل سنت جو سچے ہیں حضرت امیر معاویہ کو برا نہیں کہتے, ان کو غلط نہیں کہتے. ہاں سمجھے, سیدھا عقیدہ تو ہمارا یہ ہے. اعلیٰ حضرت بھی یہ بولے, انہوں اعلیٰ حضرت سے چڑھیں, انہوں امیر معاویہ کی تعریف کرتے. تو تم کون, تم کہاں کے علی والے ہیں؟ تم تو حضرت ابوبکر صدیق کی تعریف کرتے. تم پھر اپنے مسجدوں میں بولو نا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق. یہ حضرت امیر معاویہ کو جو برا بولا, سمجھنا نے انہیں امام حسن کو بھی تکلیف دے رہا, امام حسین کو تکلیف دے رہا, مولا علی کو دے رہا, سیدہ کو تکلیف دے رہا, رسول اللہ کو تکلیف دے رہا. تو یہ وہابیہ بھی سرکار کو تکلیف دینے والے ہیں, یہ رافضیہ بھی اہل بیت کو تکلیف دینے والے ہیں. نہ انہوں اہل بیت سے محبت کرتے, نہ انہوں صحابہ سے محبت کرتے. دونوں بھی صحابہ کو تکلیف دے رہے ہیں, اہل بیت کو بھی تکلیف دے رہے ہیں. اپن لوگ صحابہ کو بھی مانتے, اہل بیت کو بھی مانتے, اولیاء کو مانتے, تو پورے ہمارے سے خوش ہے. اس لیے ہم ذکر حسین پاک کر رہے ہیں, اور یہ امام حسین کی شہادت دراصل سرکار دو عالم کی شہادت ہے. ہاں یہ صوفیوں کا کہنا ہے, اس لیے میرے شعر میں باندھ دیا اس چیز کو. میں تھی شہادت مصطفیٰ کی آپ کا حصہ بنی, اصل یہ شہادت ہے. کیا بات ہے معلوم کہ سرکار پہ ہر کمال اللہ نے مکمل کر دیا, ساری عظمتیں سرکار کے پاس, اس لیے سارے انبیاء سے افضل ہے سرکار. مگر شہادت کا بہت بڑا مرتبہ ہے. اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہادت کی تمنا کرتے تھے, اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جاتا تو وہ آخری نبی تھے. تو یہ یہود و نصارہ کیا بولتے تھے, انہوں خود اپنی جان نہیں بچا سکے. اور پھر سرکار کو اگر شہید کیا جاتا تو قیامت برپا ہو جاتی تھی. کیونکہ سرکار کا اگر خطرہ خون زمین پہ گر جائے تو ایک زلزلہ آ جائے. تو اب میں 2-3 حکمتیں بتا رہا ہوں, ایسے تو کئی حکمتیں ہیں. اس لیے اللہ نے سرکار کی وہ کمال جو شہادت سے ملتا ہے, اللہ نے اس کو اٹھا کے رکھ لی.
اب آپ بولو جب جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اب آپ قربانی دے کے آئے نا، ابراہیم علیہ السلام لے کے اپنے صاحبزادے کو گئے تو آنکھوں پہ پٹی باندھ لے کے چھری کو تیز کر کے چلانے گئے، اللہ تنبا بھیج کے بچا لیا نا۔ اب وہ تکمیل تو باقی رہ گئی، جو خواب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تھا وہ تو برقرار ہے اپنی جگہ۔ دمبا آ گیا، کٹا دمبا، نام ہوگا حضرت اسماعیل کا ذبیح اللہ۔ ذبیح کون ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذبیح کون ہے؟ بکرا ہے۔ نام کس کا ہے؟ ذبیح اللہ۔ ہاں سمجھے، کبھی سبب بول کے مسبب سے کام لیتا ہے، مسبب بولتے سبب سے، یہ علمی بات ہے، ہر ایک کو کہاں سمجھ میں آتے۔ اس لیے امام حسن حسین بھی سرکار کی اولاد ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سرکار کی اولاد ہے۔ بے شک۔ ہاں، اور سرکار کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اس وجہ سے شہزادوں کو اٹھا لیا گیا، حضرت عثمان، حضرت قاسم کو بچپن میں اٹھا لیا گیا، حضرت ابراہیم آپ کے شہزادے، ایک مرتبہ حضرت ابراہیم آپ کے پہلو میں تشریف فرما تھے، امام حسین دوسرے پہلو میں تھے، حضرت جبریل آئے، بولے سرکار آپ ان دونوں سے محبت کرتے ہیں؟ بولے ہاں یہ تو میرا بیٹا ہے، اس سے محبت کروں گا، یہ تو میرے بیٹی کا بیٹا میری بیٹا ہے، اس کو میں محبت کروں گا، تو ایک کو دینا پڑے گا۔ ارے یہ باتیں سمجھ سے تعلق رکھتی ہے، آپ یہاں بیٹھیں گے تو سمجھ میں آئیں گے، تو آپ کو دین کی محبت ہوگی، آپ اپنی دکان، اپنا مکان، اپنی نوکری، اپنی جائیداد، اپنا پیسہ، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کے دین کا کام کریے۔ جب آپ بولے کتنی بڑی غم کی بات ہے، سرکار حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بولتے سرکار کے شہزادے، اور امام حسین علیہ السلام بھی ہے، سرکار سے جبریل بول رہے ہیں کہ کسی ایک کو دینا ہے۔ اب بولو، اب فیصلہ سرکار کو کرنا ہے کس کو دینا ہے، اور اللہ کے لیے دینا ہے۔ اگر آپ سے پوچھا گیا تب دیتے آپ؟ دیتے؟ خالی ہر ایک 2 گھنٹے چھوڑ کے یا بیٹھو گے تم، وہ بارش ہو رہی تھی، وہ میرے کو جو صبح میں جانا تھا، میں کھانا نہیں کھایا تھا، میرے کو بیوی کو گھور رہا تھا، بچے کو دیکھنا تھا، اس میں پڑے ہوئے ہیں۔ ارے جلسہ ہے معلوم ہے، آٹو سے فوراً جمع ہو جانا، بلکہ کئی محلے والوں کو لاگے بٹھا دینا، یہ جذبہ ہے آپ میں؟ ہمیں بھی نہیں ہے، ہم آپ کو تنقید نہیں کر رہے، ہم آپ کو بتا رہے ہیں، سرکار سے کہا جا رہا دونوں میں سے کسی کو دو ایک۔ سرکار بولے ابراہیم کو لے لو، ہاں تو کچھ تو وجہ ہوں گی نا۔ ابراہیم تھوڑی دن میں آپ کا وصال ہو گیا، اللہ ایسا آزماتا، یہاں تو ہمارے کو آزمان آ رہا ہے، یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہو رہی، تو بھی ہم توبہ نہیں کر رہے، پھر بھی جلسے میں نہیں آ رہے۔ بھائی آپ لوگ جو اتنی رات قربان کر رہے ہیں نا، یہ چپ نہیں ہے، یہ سرکار کا بتایا ہوا راستہ ہے، ان کی راہ میں قربانی کرنے کے، قربانی کے لیے ہی مسلمان ہے۔ یہ تو کربلا میں سرکار امام حسین بتائے تو امام حسین کے حصے میں شہادت آئی، کیونکہ امام حسین یا حسن سرکار دو عالم کے جسم کا حصہ ہے، اس لیے تو سرکار نے فرمایا، میں جو ہے گزشتہ خیسر گھر میں تفصیل سے سرکار بحر العلوم کا ذکر کرتے ہوئے حدیث بیان کر رہا ہوں کہ سر سے لے کے سینے تک امام حسن مشابہ، سینے سے لے کے قدم تک امام حسین مشابہ، 2 شہزادے کھڑے گئے تو تصویر مصطفیٰ بن جاتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس لیے ہوا کیا، امام حسن کو زہر دیا گیا، وہ ہے جہری شہادت۔ شہادت کی 2 قسمیں سن لو اب آپ لوگ، شہادت کی 2 قسمیں، ایک ہے حقیقی شہادت، ایک ہے حکمی شہادت، ایک ہے سری شہادت، ایک ہے جہری شہادت۔ سری شہادت جس میں نہ کافر سے لڑنا ہے،
نہ کسی دشمن کے مقابلے میں جانا ہے، بلکہ ان کو کسی بھی زہر حادثے سے، زہر سے ان کی شہادت ہوتی ہے، اس کو حکمی شہادت بولتے ہیں، سیدھی شہادت بولتے ہیں۔ کافروں سے مقابلہ، دشمنوں سے مقابلہ نہیں ہوتا اس میں۔ اور جہری شہادت میں کیا ہوتا؟ کافروں سے مقابلہ کرنا پڑتا، دشمنوں سے مقابلہ، بددینوں سے مقابلہ کرنا پڑتا، اور پوری گردن کٹا کے خیمہ خیمہ ہو جانا پڑتا۔ وہ ہے حکمی شہادت، یہ حقیقی شہادت۔ تو سرکار کے مشابہ سر سے لے کے سینے تک امام حسن تھے۔ اب سرکار کے سر کو شہید نہیں کیا جا سکتا تھا، تو جو حکم حقیقی شہادت ہے وہ امام حسن کے ذریعے سے ملی، سیدھی شہادت۔ جو حکمی شہادت ہے، دونوں شہادت بھی مل رہا ہے سرکار کو، تو چونکہ امام حسین سینے سے قدم تک ہے، یہاں تلوار چلائی جا سکتی ہے، تو تلوار ان پہ چلی، تو جو شہادت بھی سرکار کو ملی، تو اس واسطے شہادت سے سرکار کا کمال معلوم ہوا، شہزادوں کا درجہ بلند ہوا۔ اس لیے تھی شہادت مصطفیٰ کی، آپ کا حصہ بنی، اب کہاں کی ہمسری، آپ سے کوئی نہیں۔ صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سرکار کی شہادت ہے، دراصل کربلا میں امام حسین کا خون نہیں بہا، سرکار دو عالم کا خون بہا ہے۔ اب ہم کو رونا آئیں گا کہ نہیں آئیں گا؟ ابھی 3 دن کا غم ہے، اب آپ اتنے تفصیلات سننے کے بعد آپ بولو کتنی بڑی بات ہے۔ اس لیے تو امام احمد حنبل نے کہا کہ یزید کافر ہے، یزید پلید کافر ہے، اور امام حسین کی شہادت کا کوئی ذرا احساس کرتا ہے تو سرکار اس کو سرفراز فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے بھی ہمارے بزرگوں نے محرم میں امام حسین کے ذکر کو مقرر کیا، تاکہ ان کا ذکر کرنے سے، اہل بیت کا ذکر وہ ذکر ہے کہ اہل بیت کا ذکر گناہوں کو ایسا کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، یعنی گناہ رہتے ہی نہیں۔ تو اب اہل بیت کا ہم ذکر کرتے ہیں محرم میں۔ اب ایک بات اور یاد آ رہی، وقت بڑھتے جا رہا، وہ بھی سنا دیتا ہوں آپ لوگ، جواب آپ کو تیار کر رہا ہوں میں۔ یہ آج کل کے لیڈروں سے، آج کل کے مشائخین، آج کل کے علماء، اور آج کل کے پورے رافضیاں، پہلے کے بھی، آج کل کے یہ وہابیاں، پوروں سے بچ کے رہنا ہے ہمارے کو۔ کوئی آتا ہے، آیا نہیں آئے، ہمارے پاس ڈوغلوں کی ضرورت نہیں ہے، منافقین کی۔ ہمارے کرنے سے منافق بھی جائے، سارے بدعقید آ جائے۔ میں تو بھائی علانیہ بولتا ہوں، آپ لوگ سنتے ہیں، میں نہ رافضیوں کو مسلمان سمجھتا ہوں، نہ میں وہابیوں کو مسلمان سمجھتا ہوں۔ سنی دراصل اسلام والے ہیں، سنی مسلمان ہیں۔ اب یہ ڈوغلے ان کو ملا کے سلح کلیت لیڈر جو کر رہے نا، انہوں عذاب میں مبتلا ہوں گے، انہوں عذاب میں مبتلا ہوں۔ اب ہم محرم میں ہی زیادہ امام حسین کو ذکر کرتے، تو محرم میں شہادت ہی نا، اور کب ہوئی؟ اب عبداللہ ابن عمر مکے میں تھے رضی اللہ عنہ، حج کا موسم تھا، بخاری شریف یہ حدیث ہے۔ اب لوگ بخاری بھی پڑھ لیتے، ترمذی بھی پڑھ لیتے، ہاں تمام ابھی ابن داؤد بھی پڑھ لے رہے ہیں، پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تو میں کیا کروں گا؟ ارے پڑھو بابا، صوفیوں کو پڑھو، اولیاء کو پڑھو تو معلوم ہوگا نا۔ آپ میرے کو کو بول رہے سب باتیں، ان لوگوں نے سکھایا تو میں آپ تک پیغام پہنچا رہا ہوں، میری طرف سے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو حضرت عمر بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ سرکار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے شہزادے، بڑے فقی، بڑے عالم، محدث، ان سے بڑھ کے کون ہے جو سرکار سے سیکھے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے تو ایک شخص آیا، ایک کچھ وفد آیا، شخص کیا کہنے لگے کہ حرام میں مچھر مارنے کا کیا ہے فتویٰ؟ مچھر کو حرام کی حالت میں مارے تو کیا ہوتا؟ تو بجائے انہوں فتویٰ دینے کے، تم لوگ کون ہے، کہاں سے آئے پوچھے، انہوں نے بولے ہم عراق سے آئے۔ ہاں عراق سے آئے؟ یہ لوگوں کی دیکھو حالت میں، دیکھو جب یہ لوگوں کی حالت دیکھو، مچھر کا فتویٰ پوچھنے آ رہے،
ارے نواز رسول کو شہید کر دیا ہے. ہیلو، بات کون سی ہو رہی؟ کہاں ملا دے رہے ہیں؟ یہ ہے عشق حسین کہ عراقی کا ذکر سنتے امام حسین یاد آ گئے ان کو. کربلا عراق میں تھے نا. ہاں، عراق کا نام سنتے کربلا یاد آ گیا ان کو. بولے کہ نواز رسول کو تم نے بے دردی سے قتل کیا. جب فتویٰ میں پوچھئے نہیں کسی سے کیوں گئے ان کے مقابلے میں؟ جب یاد نہیں آیا. اب مچھر کا فتویٰ نہیں ملا ہے ہمارے کو. اتنی بڑی شخصیت کائنات کے امام کو تم شہید کر دیے. تو یاد آ گیا ان کو امام حسین کا ذکر. امام حسین یاد آ گئے کیونکہ عراقی کو دیکھ کے کربلا یاد آ گیا. اسی طرح بلا مثال عرض کر رہا ہوں، محرم آتا ہے تو ہم کو کچھ یاد نہیں رہتا ہے، شہادت امام حسین یاد آ جاتی ہے. اس لیے ہم یہ ذکر کرتے ہیں. یہ محفل 10 روزہ مجالس ستاتے ہیں، مگر آج کل میں دیکھ رہا ہوں ہر کوئی محفل سجا رہا. ہاں، اور سجا کے جو ہے اپنی بگاڑ رہا. ہم کو اپنی بگاڑنا نہیں ہے، امام حسین کی غلامی بتانا ہے. تو اس لیے ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ بھائی آج کل کے مشائخین سے، آج کل کے علماء سے، لیڈروں سے، آج کل کے جو ہے یہ مجلسہ کرنے والوں سے ایک ہی پوچھو کہ تم حضرت اعلیٰ حضرت کو کیا سمجھتے ہیں، اور ایک ہی سوال کرو اس سے حضرت امام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. بس یہی 2 سوال کر لو، ان کی حقیقت سامنے آ جاتی. انہیں صحیح 10 محرم بنا رہے ہیں کہ نہیں بنا رہے. ہم تو کھل کے بول رہے ہیں کہ ہم امیر معاویہ کا بھی احترام کرتے ہیں، ہم صحابہ کا بھی احترام کرتے ہیں، ہم اہل بیت اطہار سے بھی محبت رکھتے ہیں، ہم اولیاء سے بھی عقیدت رکھتے ہیں. کھل کے بول رہے ہیں. ہم تو میدان میں بھی بول رہے ہیں، گھر میں بھی بول رہے ہیں، مسجد میں بھی بول رہے ہیں، ہر جگہ بول رہے ہیں. اور سب پوری ساری دنیا کو معلوم ہوگا ہم کیا بول رہے ہیں. پھر یہ ہے یوٹیوب پہ بھی آ جا رہا ہمارا بیان. تو ڈھکی چھپی باتیں اگر ہے تو تشریف لائیے، آپ کا استقبال کریں گے، آپ کو چائے نہیں پلائیں گے، بات بتائیں گے. پلانا ہے چلو ان کو چائے، پہلے بات مکمل ہوگی، سننی ہے تو پلائیے. ہاں، میں ایسا نہیں بولتا. آپ کو میں بریانی کھلا کے بتاؤں گا. تیرے کو بریانی بعد میں کھلاؤں گا، تو اگر سننی ہے تو پہلے بات کر. اس لیے نہ ان کو چائے پلانا، نہ ان کو جو ہے کچھ کرنا، نہ کچھ نہیں کرنا. ان کو پہلے بات کرنا، اگر ہے تو پھر بریانی بھی کھلانا. ہاں، نہیں ہے تو اپنی ٹھوکر بھی نہیں مارنا. چل جائے یہاں سے جا، تو میری ٹھوکر کے بھی قابل نہیں ہے بولا. ہمارے کو لڑنا جھگڑنا کسی سے بھی نہیں ہے. ہمارے عقیدت کی ہم حفاظت کرنا ہے. ہندوستان کے حالات بہت برے ہیں. دعا کرنا اللہ ان کی حکومتوں کو بدل دے. اور ہماری درگاہ خوبصورت خوبصورت درگاہیں مسمار کی جا رہی ہیں، خوبصورت خوبصورت مسجدیں گرائی جائے. اب راجستھان کے دیکھو بارڈر پر کتنی مسجد، کتنی درگاہوں کو گرا دی ہے. تو ہمارے کو اس کی تکلیف ہے. تو ہم جو کر سکتے ہیں کر کے کلی مرکزی مجلس سے کام کری. آپ لوگوں سے یہ ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیجئے، ساتھ دیجئے، ساتھ دیجئے. بس اگر ہماری عقیدوں کو یہ پسند کرتے ہیں آپ، یہ میرے عقیدے نہیں ہے، یہ بزرگان دین کے عقیدے ہے. تو جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں آپ ساتھ دیجئے. کل اہم ترین جلسہ ہمارا زین فنکشن ہال کے سامنے، آپ پورے حضرات تشریف لانا اور وہ جلسے کو کامیاب بنانا. انشاءاللہ شہادت کا ذکر کل سے شروع کروں گا میں. آج کیونکہ اپنے کچھ علمی باتیں، کچھ آپ لوگوں کو سمجھانا تھا، کچھ آپ اپنے لوگ ہیں، ایسی تقریر آپ کو جو ہے سننے میں نہیں ملے گی. اس وجہ سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ ہماری جماعت کا ساتھ دیں، کیونکہ ہماری جماعت حق پھیلانے کی کوشش کرے. اور 43 سال سے کام کر رہے ہیں. کتنے فتنے اٹھے، کتنے لوگ آئے جماعت میں گئے، اور جو میرے خلاف برے نہ وہ جھوٹے ہیں. انہوں ہمارے سامنے آگے بات کرو بولو، ہم جواب دیں گے. اب بولے بھارے لوگوں کو ہم سلیم جا کو پکڑ کے حضرت ایسے ویسے، تو ان کو کیا معلوم حضرت کیسے. ہاں بھی صحیح ہے، حضرت بہت تیز بھی ہے، ایک دم غصے میں آ جاتے ہیں. تو یہ دیکھتے نا پہلو، کیا کریں وہاں بیٹھو، حضرت بہت غصے والے. اب یہ غصہ کہیں کو نہیں معلوم، قریب رہیں گے تو معلوم ہوگا نا. بعضوں کا نہیں، یہی غصہ نعمت ہے. کتنا بھی غصہ کرو. اب دیکھو اسماعیل شریف، اتنے باتیں کرتا ہوں میں اسماعیل شریف کو، پھر بھی جی حضرت. ہاں، تو ان کو معلوم ہے غصہ کہیں کو ہے. ہاں ایسا ہے. تو جس کو نہیں معلوم ہے اس وجہ سے میں غصہ کرتا ہوں
नहीं तो आजमा लेता मैं कितना टिकता है उन्हें। ऐसा आदमी काम नहीं करता, जरी बात सुन के चले गया तो उन्हें क्या काम करेगा। ये इमाम हुसैन का खादिम बनना है तो मक्के से निकलना, मदीने से निकलना, पूरे रास्ते की तकलीफें करना। ये गुस्सा क्या चीज है। हाँ? कल खोलूंगा ये राज में जैन फंक्शन हॉल के सामने, बताऊंगा इंशाल्लाह। ये गुस्सा तो कुछ चीज नहीं है जी, ये तो मोहब्बत की बात है। अब रहीम मियां से गुस्सा परसों बात हो गई। हाँ, उन्हें कुछ लिए क्या, वो बोले नहीं हजरत आप मेरे को समझाने के लिए बोले। होता है ऐसा, मैं तो किसी तुरम का हो जरा पहले बता के उसके बाद रास्ता बताता हूँ, ये रास्ता है देखो। तो गुस्सा वुस्सा कुछ भी नहीं है। लोग मेरे को बदनाम कर रहे हैं और शुरू से जब से मेरी जमात बनी है उन्हें गुस्से में आ जाते हैं, उन्हें अपने आप को सुन्नी समझ रहे हैं। मतलब हाँ हम सुन्नी समझ रहे हैं। अरे हम सुन्नी समझेंगे, आपको मतलब समझना क्या है। और ये बोल रहे कि जो है दूसरों से नहीं मिलना क्या, मैं शुरू से बोल नहीं मिलना, गैर सुनिए से कैसे मिलते हैं। फिर आप हमारे पे इल्जाम क्या लगा रहे नहीं मिलना क्या, तो भाई नहीं मिलना तो हमारे से नहीं मिलना, फिर उनसे मिलो तो हमसे लोग मिलो, हमसे मिलो तो उनसे लोग मिलो। सीधा सीधा पैगाम है मेरा। कह का गुस्सा, कह की झिड़की, झिड़की किसको देता नहीं, हमारे समझने वालों को देता हूँ झिड़की, देता मैं झिड़की नहीं बोलते नहीं, तो झिड़की नहीं है, सिखाने का अंदाज है। जो समझने वाला समझता, तू दूर कर झिड़की दे रहे, वो कर झिड़की दे रहे, वो सीने से लगाने का भी अंदाज सीख रहा है तू। हाँ, मैं अगर झिड़की भी दे रहा हूं तो उसके घर पे जाके भी मनाता हूं उसको, मैं 10 वक्त माफी चाहता हूं। अभी परसों की महफिल में सालन चीशी से माफी नहीं चाहा, पूरी भरी महफिल में, जब मैं इनको भी बोल देता हूँ गुस्से में। हाँ भाई, मैं जो है हर अंदाज मेरे को आता, मेरे सरकार सब सिखाए। अब तुमको अगर सुन्नियत प्यारी है तो बोलते ना दूध देने वाली गाय के दाता सहना बोल के बोलते नहीं बोलते। तो वो मैं आजमाता हूं, इनको दूध होना नहीं होना, अकीदा होना नहीं होना इनको। हाँ, अकीदा होना नहीं है तो फिर फजूल किसको भी अकीदा को देंगे। उतना मजबूत है तो देंगे, ना तो खुद ब खुद निकल के चले जाते, अपन फ्री हो जाते। इसलिए अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। अल्लाह ने हमको मौका दिया और आज की महफिल इंशाअल्लाह मकबूल है। आज जो कैफियत, आज जो रंग था, आज जो इमाम हुसैन की हमारे पर नजर पड़ी, गौसे पाक की नजर पड़ी, ख्वाजा गरीब नवाज की नजर पड़ी, वो अहले दिल जानते हैं, हम जैसे लोग नहीं जानते। अहले नजर ही समझ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अलहाज शेख करीम काजी साहब को कि आज की घर की महफिल आप कोई रहो ना रहे, यहाँ फरिश्ते आ गए और महफिल इतनी रंग पे आ गई कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हम पर नजर करम हुई और इतना बोलने का हमें मौका मिला। इमाम शाफई रजी अल्लाह तआला अन्हु अहले बैत से इतनी मोहब्बत करते थे, आप सुनिए ये बात नहीं बताते लोग। इमाम हसन के एक शहजादे हैं इमाम हसन मुसन्ना, वो भी करबला में थे, मगर आप इतने जख्मी हो गए थे कि यजीदिया समझे कि इनका इंतकाल होगा, छोड़ के चले गए। तो फिर वहां आपके कुछ खानदान वाले थे, उठा के ला के आपकी खिदमत करे, फिर आप मदीना तैयबा आए। ये वाकया किसको भी नहीं मालूम। हसन मुसन्ना भी थे करबला के मैदान। अब्दुल्ला इब्ने हसन भी एक नाम है, वो भी करबला के मैदान में थे। तो हजरत ज़ैद बिन हसन भी, तो भाई जब इमाम हुसैन गए तो पूरा घर ही गया ना। हाँ, तो इमाम हसन के भी शहजादे गए, इमाम हुसैन के शहजादे गए, इमाम कासिम की ज्यादा शोहरत हो गई, वरना इमाम हसन के दीगर शहजादे भी मौजूद थे करबला में। ये लोग नहीं बता, फिर ये तस्करा में क्या। तो इमाम हसन मुसन्ना के बाद एक शहजादे है, इमाम हसन के शहजादे अब्दुल्ला इब्ने महज है, जिसकी औलाद से पीराने पीर है। तो अब्दुल्ला इब्ने महज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद में से एक शहजादे हैं हसन नूर। हसन नूर इमाम हसन की औलाद है।
बहुत बड़ी शख्सियत का नाम है। उनकी शहजादी एक है हजरत नफीसा सलामुल्लाह अलैहा, इमाम हसन की पोती है हजरत नफीसा, जिनका मजार मिस्र में है और आज भी मिस्र से उनके फैजान जारी है। तो हजरत नफीसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आप भी अगर यहां मन्नत करो पूरी होती। हजरत नफीसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मजार अक़दस मिस्र में है। तो इमाम शाफी के दौर के हैं, इमाम शाफी भी मिस्र में थे उस दौर में। तो कोई ऐसी मुश्किल आती तो आप हजरत नफीसा के पास जाके वो मुश्किल हल कराते। ये अहले बैत की मोहब्बत, अहले बैत की शहजादी है हजरत नफीसा। तो इमाम शाफी उनके पास जाते, उनसे पूछते, उनकी मदद लेते, और वो पागल ठहर के बोला कहते हम रसूलुल्लाह से मदद नहीं लेते। आलिम है, चाहे बदतर कहीं का। इमाम शाफी जैसी शख्सियत हजरत नफीसा, वो भी इमाम हसन के औलाद में से पोती है। तो उनके पास हाजिर नहीं देते। लोग बोलते आप इतने बड़े इमाम हो, उनके पास जाते हैं, खामोश बैठे हुए अहले बैत से, उनके भी जो इल्म है हमारे पास कहां से है? बोले इमाम शाफी, वो रूहानियत कहां से है? तो इमाम शाफी के जब विसाल मुबारक का वक्त आया, ये सुनने की बात है, वो सुनाना चाह रहा था मैं। ये हमारे बुजुर्गों ने सिखाया, हमारी घुट्टी में पड़ा, और हमारे को जो सिखाने आगे ये शिरक बिदअत है, तो हम उनसे मिलना क्या? इस बात में उनकी शादियों में जाता है, अरे उनके दो बेटियों का से अपना ईमान क्यों खराब कर लिया? कोई भी होगा तुम का। इमाम शाफी जैसा इमाम जिसके वसीले से हमारी दुआ कबूल होती है, इमाम शाफी जब आपका वक्त विसाल आया तो अपने शागिर्दों मुरीदों को बोले कि मेरा जनाजा हजरत नफीसा की दरवाजे के सामने रख देना कुछ देर के लिए। अगर हजरत नफीसा औरत नहीं मर्द होते तो मैं तुमसे कहता कि वो मेरी नमाज जनाजा पढ़ाए। ये बताना चाह रहा था मैं, अहले बैत से कैसी मोहब्बत। अगर वो औरत ना होती तो मेरी ख्वाहिश ये थी कि अगर वो मर्द होती तो मैं उनसे अपना नमाज जनाजा पढ़वाता, मगर वो औरत है, लिहाजा उनके घर के सामने मेरा जनाजा रख देना, रख के जनाजा उठा के लेके जाना। हाँ, ये है हमारे बुजुर्गों का तरीका। इसलिए औलिया अल्लाह अपने मुर्शिदों की दरगाह में अपना जनाजा रख के जब तदफीन कराते थे। ये खत्म हो गया मामला, आपको नहीं पता है इसका, आपको क्या मालूम? अब तो ऐसे निकल गए। ये आजकल के उलमा को मालूम, आजकल के जो नाम नहाद सूफिया है, आजकल के जो मुर्शिद है, ये पैसों के जोर पे है। हाँ, उन्हें वर्ष कर रहा पैसों की जोर पे, किसी ने बला लेके आ जा रहा, किसी ने उन्हें मुबीन आ जा रहा, किसी ने उनका खुश है, इन्हों बोले उन्हों तो मानते ना मानते हैं, उसको कहीं बोला आप तो ये कोई नहीं है, इनके लिए कोई तालीम नहीं है, ये अपने बुजुर्गों की तालीम इनके पास नहीं है। ये तो बहरूम का सदका है, मैं आपको सुना रहा हूं। ये था इमाम शाफी जैसा शख्स, अहले बैत से इतनी मोहब्बत, और अपना जनाजा उन्हों तो औरत है, पढ़ा नहीं सकते तो खाए जाहिर किया, जमाने को बता दिया कि अहले बैत का क्या मुकाम होता है। अगर वो मर्द होते तो मैं जनाजा उनसे पढ़वाने लगा, मेरा जनाजा वो पढ़े ताकि मेरी मकसद। जनाजा कोई को पढ़ो बोलना हुई, जनाजा तो कोई भी पढ़ा दे सकता है, बच्चा भी पढ़ा दे सकता है, लेकिन मतलब क्या है, वो जनाजा पढ़ाएंगे तो मेरी मगफरत होगी। तो क्या इमाम शाफी को मगफरत की जरूरत है? उनके नाम से कईयों की मगफरत हो जा रही है, उनके फिक़ा चलने वाले कितने हैं? तो पता चला अहले बैत का जिक्र, अहले बैत की मोहब्बत रहमत दिलाती है। इसलिए मैंने उस शेर में तरमीम की। अभी जहां जहां से मैं जिक्र हुसैन हो रहा है, वहां आज भी अल्लाह की रहमत नाजिल हो रही है। इसलिए बोला मियां मिसरों को ऐसा बदल दो। तो हाँ, ये रहमत, ये इमाम शाफी ने सिखाया हमारे को कि रहमत मिलती है तो अहले बैत के कदमों से मिलती है। जनाजा रखो बोल दिए वहां पे, और लोग रखे, ऐसा नहीं है नहीं वो क्या है, वो बोल दिए, ऐसा नहीं, पूरे शागिर्द ले जाके जनाजा वहां रखे। उसके बाद इमाम शाफी की तदफीन हुई।
اگر کسی کی دعا قبول نہیں ہوتی تو حضرت نفیسہ کے درگاہ میں پہنچو، ان کی دعا قبول ہو جاتی۔ اتنا بڑا مقام ہے حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ سلام اللہ علیہ کا۔ تو میں وہ بات امام شافعی کی جو اہل بیت سے محبت تھی وہ پریکٹیکل بتانے کے لیے آپ کے سامنے ذکر کیا ہوں۔ خدا را ان وہابیوں سے آپ بچو، تبلیغ جماعت، جماعت اسلامی، یہ رحمانی، شیطانی، اور یہ جو ہے نا رافضیوں سے، اور یہ تفضیلیاں، یہ مشائخین جو بنتے جا رہے ہیں، ان سے آج کل کے مولوی غٹارے یہ جو ہیں آج کل کے، ان سے بچیں گے تو آپ کا ایمان سلامت رہے گا۔ ہمارا ایمان کی تعلیم امام شافعی سے کرو، امام اعظم سے کرو، امام احمد حنبل سے کرو، امام مالک سے کرو، غوث اعظم سے کرو، خواجہ غریب نواز سے کرو۔ یہ تعلیم امام ہو رہا نہیں، ہمارا ایمان ہو رہا کہ نہیں؟ تو پھر ہم صحیح مسلک پہ ہے، اور یہی مسلک ہم کو اولیاء نے سکھایا ہے، اس لیے ہم ان کا ذکر پاک کریں۔ کھڑے ہو جائیے، صلاۃ و سلام صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا حبیب یا محمد، یا رسول اللہ احمد، ذات پاک تو ممجد، جلوہ گاہ نور سرمد، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ تم حبیب کبریا ہو، تم تجلی خدا ہو، تم پہ جاں میری فدا ہو، کیا کہوں میں تم کو کیا ہو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ دکھ بھرے نالوں کا صدقہ، ناز کے پالوں کا صدقہ، کربلا والوں کا صدقہ، بھیک دو لالوں کا صدقہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الغیاث سے جانے جانا ہو گیا ہے ہند زندہ، تیرا صورت سناخا ہے جدائی میں پریشاں، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ سید الشہداء سلام علیک، سبط خیر الورا سلام علیک، سید الشہداء سلام علیک، سبط خیر الورا سلام علیک۔ فاطمہ کے جگر، علی کے پیسر، نوشہ کربلا سلام علیک، سید الشہداء سلام علیک، سبط خیر الورا سلام علیک۔ بخشوانے کو نانا کی امت، گھر کا گھر لٹ گیا سلام علیک، سید الشہداء سلام علیک، سبط خیر الورا سلام علیک۔ ربنا تقبل منا الفاتحہ۔ الہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔